آواز بلند درود پاک پڑھیے. اللهم صل على محمد وعلى آل ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وكريمنا وشفيعنا ومولانا محمدا بارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ورفعنا لك ذكرك. وقال تعالى في عصمته النبي الكريم في الكلام المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله، صلاة وسلام عليك يا حبيب الله. محترم قابل قدر حضراتان اکرام اور پردہ نشین میری بہنوں اور بیٹیوں اور ماؤں، یہ اللہ رب العالمین کا احسان و کرم ہے کہ آپ حضرات کا آج یہاں پر آنا یہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پر ہے. اللہ رب العالمین نے جب انسانیت پر کرم کے دروازوں کو کھولنے کا ارادہ کیا، زمین بھی متوجہ تھی، آسمان بھی متوجہ تھا، عرش و کرسی بھی محتاج تھا، نبوت کی نگاہ جو خدا کی طرف میں لگی ہوئی تھی، کائنات کی کوئی ذرے کا وجود نہیں تھا، نہ زمین تھا، نہ آسمان تھی، نہ کائنات کی کوئی چیز تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنی قدرت اور اپنی وحدانیت اور اپنی توحید اور اپنی ربوبیت کو اور اپنے وجود کو ظاہر کرنا چاہا تو رب العالمین نے اپنے کو ظاہر کرنے کے لیے جس بات کا سہارا اختیار کیا وہ میرے آقا جہاں کے مالک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. چنانچہ بخاری شریف کے حدیث کے مطابق صحیحین کی روایت اور حدیثوں میں آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں کنز مخفی تھا، یعنی چھپا ہوا خزانہ تھا، لیکن میں نے چاہا کہ اپنے کو ظاہر کروں تو میں نے اپنے ظاہر کرنے کے لیے سبب کو اختیار کیا. وہ سبب کی صورت میں نے اپنے محبوب کو ظاہر کیا. رب العالمین کا معاملہ خالق ہے، مالک ہے، عبادت اسی کی جائے گی اور ساری خلقت کا خالق فرد کی ذات ہے. لیکن رب العالمین نے میرے اور آپ کے آقا جہاں کے مالک جن کی ولادت و سعادت کی نسبت پر اس مجلس کو آپ حضرات نے منعقد کیا، خوش قسمت سرزمین شہر نظام آباد کی یہ گلی چمک رہی ہے. یہ گلی صرف ہمارے رات کے سامنے نہیں چمک رہی ہے بلکہ حقیقت پہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی یاد کی جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی میلاد کو منعقد کیا جاتا ہے، کائنات اس مجلس کو اور اس گلی کو حسرت کی نگاہ سے دیکھتی ہے. رب العالمین کے پاس میں اپنی عبادتوں سے زیادہ، رب العالمین کے پاس میں اپنی اطاعت سے زیادہ، رب العالمین کے پاس میں عبادتوں سے زیادہ کسی چیز کی اگر قدر ہے تو اپنے محبوب کی محبت کے اظہار کی قدر ہے. اللہ نے جلال کے مالک میں آقا کو مبعوث کیا اور انسانوں کو ہدایت کے لیے زندگی میں گزارنے کا طریقہ دین کی صورت میں، شریعت کی صورت میں، قرآن پاک کی صورت میں، عبادات کی صورت میں، مسجد بنوائی عبادتوں کے لیے
کعبۃ اللہ کو زمین پر بنوایا اللہ تعالیٰ نے طواف کرنے کے لیے. سب کچھ بھی کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے لیے کیا ہے. نماز پڑھنا یہ آپ کی غرض ہے، عبادتوں کا کرنا تمہاری میری غرض ہے، اور نافرمانیوں سے بچنا تمہاری میری غرض ہے. اگر ہم اپنی غرض سے اپنے رخ کو موڑ کر اگر خدا کے باغی بن جائیں تو اس میں خدا کی کوئی غرض نہیں، ہم اپنا نقصان اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہیں. تو جتنے دین کے احکامات اور دین کے اعمال ہے، ایک آدمی کے اللہ کے نام سے لینے اور ذکر کے کرنے سے لے کر حج بیت اللہ کے لیے کعبۃ اللہ پر جانے تک، اور قرآن پاک کے پہلے حرف عمل سے لے کر والناس تک کے سارے اعمال کی بنیاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے لیے دی ہے. دین پر چلیں گے، احکامات پر چلیں گے، شریعت پر عمل کریں گے، اس میں تمہارا میرا فائدہ ہے. رب کا مقصد نہیں ہے یہ، کیونکہ ہماری غرض سے رب کو کیا مطلب ہے. اگر بندہ عبادات کے ذریعے سے رب سے اگر قریب ہو جائے تو پھر یہ رب کی بارگاہ میں پوچھے گا کہ یا رب میں عبادت تو کر رہا ہوں اپنے مقصد کے لیے، نماز تو پڑھ رہا ہوں اپنے جہنم سے بچانے کے لیے، میں عبادات تو کر رہا ہوں اور حج کر رہا ہوں اپنے آپ کو جنت میں پہنچانے کے لیے، میں مسجد کو بنا رہا ہوں تاکہ جنت کا محل مجھے مل جائے. یہ تو سب میری عبادت کے لیے ہے، لیکن مولا میں یہ چاہتا ہوں کہ تیری مرضی کیا ہے کہ میں تیری مرضی کو بھی پورا کروں. اگر بندہ رب سے پوچھے، بندہ نہیں تم اور میں رب سے سوال کرے، تو رب العالمین کیا کہے گا؟ جو کہنا تھا کہہ دیا، قرآن مجید میں کہہ دیا، احادیث شریفہ میں فرما دیا، بخاری مسلم کی احادیث بھری ہوئی ہے. لیکن یہ بات جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھتا ہے تو اللہ علی الاعلان نہیں کہتا، اس لیے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلا ظاہر کر دیا، کھلے ہوئے الفاظ سے فرما دیا کہ میرا مقصد بندوں کے دنیا میں پیدا کرنے کا کیا ہے. الا لیعبدون، عبادت، جس عبادت کو ہم تو عبادت سمجھتے ہیں کہ اس سے بہتر عبادت فرشتوں کی نہیں ہوگی، تو پھر عبادت کے لیے انسان کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا انسان فرشتوں سے اچھے عبادت کر سکتا ہے؟ فرشتوں سے اچھے رکوع سجود اور نماز پڑھ سکتا ہے؟ فرشتوں سے زیادہ اچھا اللہ کو یاد کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. پھر رب نے اپنے انسانوں کو کیوں پیدا کیا؟ فرشتوں کا وہ اعتراض بنی آدم کے پیدا ہونے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ فرشتوں کے سامنے رب العالمین نے فرمایا کہ اے فرشتوں کہ تم وہ ہو کہ تم نے اپنے وجود سے لے کر اپنے ختم ہونے تک کبھی تم مجھ کو ناراض نہیں کرو گے. لیکن ایک راز کی بات میں کہتا ہوں کہ فرشتوں میں اپنا خلیفہ زمین پر پیدا کرنا چاہ رہا ہوں بنی آدم کی صورت میں. تو فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ ہم کو آپ نے علم عطا فرمایا کہ انسان تو کبھی نافرمانی کرے گا، کبھی فرمانبرداری کرے گا، آج نماز پڑھے گا کبھی نماز کو چھوڑ دے گا، کبھی اطاعت کرے گا کبھی نافرمانی کرے گا، اور جو کچھ بھی عبادتیں کرے گا وہ تو غرض کے لیے کہ مجھے جنت مل جائے اور میں جہنم سے بچ جاؤں. بے غرض کی عبادتوں کے لیے کہ ہم کافی نہیں ہیں. یا اللہ ہماری تو کوئی غرض نہیں کہ ہم جنت کی طرف تیری عبادت نہیں کرتے ہیں، جہنم کے خوف میں تیری عبادت نہیں کرتے، لیکن یہ انسان تو دنیا میں جا کر اپنی جنت کے شوق کے لیے کرے گا یا جہنم کے خوف کے لیے کرے گا. اور یہ انسان اپنی فطرت اتنا شریر ہے کہ وہ زمین پر جا کر یہ خون ریزی کرے گا، فتنہ اور فساد کو پھیلائے گا، اور یہ تیری بغاوت کرے گا اور تیرے نیک لوگوں کی مخالفت کرے گا، نبیوں کو شہید کرے گا، نبیوں کے نواسوں کو شہید کرے گا، اور یہ قیامت تک آنے والے تیرے دوستوں کو برا کہتا رہے گا اور اولیاء کی شان میں گستاخی کرتا رہے گا. پتہ نہیں فرشتوں نے اللہ کی دی ہوئی معرفت کی وجہ سے کتنے اعتراضات کے سوالات خدا کے سامنے لگا دیے کہ آپ اس انسان کو کیوں پیدا کر رہے ہیں، کیوں پیدا کر رہے ہیں. تو رب نے سارے اعتراض کا جواب نہیں دیا، بلکہ شیخ عبداللہ محدث ظہیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو چیز میں جانتا ہوں فرشتے تم نہیں جانتے. فرشتے حجت نہیں کیے، اعتراض تو کیا فرشتوں نے، اس لیے کہ انسانوں کے معاملات میں خدا نے ان کو علم دے چکا تھا کہ ایک زمانہ وہ آئے گا
کہ روئے زمین کے اوپر اللہ کے آسمان کے نیچے رہ کر اور خدا کی زمین کے اوپر رہ کر اور قرآن ان کے پاس میں ہوگا اور حدیث ان کے پاس میں ہوگی، لیکن محفل میلاد کا مہینہ ان کی نظروں کے سامنے سے گزر جائے گا، لیکن ان کی پریشانیوں پر کوئی صورت تک نہیں آئے گی، یہ بالکل انجام رہیں گے۔ ایک وقت وہ آئے گا کہ وہ جن کا کلمہ پڑھتے ہوں گے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہی کلمہ پڑھنے والے وہ انسان ہوں گے جو میدان کربلا کے اندر 72 کو آل رسول کو اور اہل بیت کو شہید کریں گے۔ فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بصیرت عطا فرما دی تھی، تو فرشتوں کا اعتراض کرنا واقعی واجب تھا، لیکن اللہ نے کیا فرمایا کہ فرشتوں جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اب وہ سسپینس والی بات کیا ہے تو خدا نے فرشتوں کو نہیں بتایا اور صرف یہ کہہ دیا کہ اعتراض مت کرو کہ میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے، تو پھر کیوں انسان کو اللہ تعالیٰ تم کو پیدا کر رہا ہے اور یہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ اپنا خلیفہ نائب بنا کر زمین پر کیوں پیدا کر رہا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر سسپینس رکھا، کچھ نہیں فرمایا، لیکن اپنے وقت کے آنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان فرشتوں کے سامنے عرش الہی کے اوپر اس روح کو کھول دیا فرشتوں کے سامنے کہ جو فرشتے اعتراض کرنے والے تھے، ان فرشتوں کے سامنے اس کا جواب پریکٹیکلی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ کیا دیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی اور مٹی کا پتلا حضرت آدم علیہ السلام کا بنا دیا، اور اس کے بعد میں اپنے امر روح کو کہا کہ اس مٹی کے پتلے میں آدم جو بنی آدم کے جن کی اولاد ہوگی وہ نبی ہوں گے، اے روح اس پتلے کے اندر میں چلی جانا۔ احادیث کی بات کر رہا ہوں، اہل علم حضرات ہے، اہل نظام آباد، اس کے لیے کچھ ان باتوں کو سمجھنے کے لیے کر رہا ہوں۔ خدا کرے کہ اپنے کرم سے جو پہلا سبق ایمان والوں کو سمجھنا ہے اس کے سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ کیا فرمایا کہ روح اللہ نے حکم دیا تو قابل حکم پر روح حضرت آدم علیہ السلام کے جسم خاکی میں گئی اور جا کر دیکھا کہ اس جسم خاکی کے اندر میں ظلمت ہے، اندھیرا ہے، پریشان ہو گئی اور رب کی بارگاہ میں آ کر عرض کیا کہ یا اللہ اس اندھیرے اس کمرے میں اور مٹی کے جسم میں مجھے داخل نہ فرما، کیونکہ وہ امر رب تھا اور رب امر کا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اللہ کی ذات کی صفتوں میں ایک صفت نور ہے، چمکنے والی چیز ہے، ظلمت والی اور اندھیری نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ مجھے اس کے اندر داخل نہ فرما۔ کہا کہ پھر کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے روح، میں خالق ہوں، میں مالک ہوں۔ اس کے بعد رب العالمین نے میرے رات کے آقا جہاں کے مالک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے میلاد کی خوشیوں میں اور عید کی فرحتوں کے حاصل کرنے کے لیے، قرآن پاک کے حکم کے پورا کرنے کے لیے، میرے مصطفیٰ کو خوش کرنے کے لیے اور فرشتوں کے مقصد کے پورا کرنے کے لیے خوش قسمت ہے یہ احمدی کون سا محلہ ہے؟ احمد پورا کالونی، یہاں پر یہ محفل سجی ماشاءاللہ نظام آباد کے اندر میں، کئی محلوں کے اندر میں اور کئی مقامات کے اوپر سج رہی ہوگی۔ یہ محفلیں کیا ہے؟ یہ محفلیں کون سی محفلیں ہیں؟ اس بات کا تصور کیجئے کہ آدم علیہ السلام کے جسم کی روح نکل کر خدا کی بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ میں اس جسم خاکی اور آدم کے جسم میں نہیں جاؤں گی، حالانکہ آدم علیہ السلام تو نبی تھے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ روح تیرے رہنے کا انتظام میں کرتا ہوں، تیرے رہنے کا انتظام میں کرتا ہوں اے روح۔ اس کے بعد میں تجھے اعتراض کرنا ہوگا، اعتراض کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نور محمدی جو لاکھوں اور کروڑوں برس سے اللہ نے اپنے قرب خاص میں عرش الہی کے اوپر قندیل کی شکل کے اندر میں نور مصطفیٰ کو سننے میں رکھا تھا، عرش الہی پر سے نور محمدی کی کرن کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی مبارک میں جسم تک داخل کیا۔ جیسے ہی وہ نور مصطفیٰ روح آئی، اللہ کا امر آیا، لیکن پریشان ہو کر نکل گیا، لیکن رب العالمین نے اس جسم آدم اور مٹی کے پتلے میں روح کے واپس آ جانے اور اعتراض سے کر دینے کے بعد میں دو جہاں کے مالک میرے آقا کے نور مصطفیٰ کو
جب آدم علیہ السلام کے جسم مبارک میں داخل کیا اور وہ نور مصطفیٰ پیشانی کے اندر میں جلوہ گر ہوا، اب چمکنے لگی، اس کی نورانیت کا اثر یہ ہوا کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ اے روح پھر سے میرا حکم ہے کہ تو آدم کے جسم میں جا۔ اب جیسے ہی گئی وہ روح تو دیکھا کہ وہ اندھیرا کمرہ اور وہ بنی آدم کی وہ مٹی والا جسم، وہ تو جس کا ذرہ ذرہ جس کا رونڈا رونڈا چمک رہا ہے۔ روح نے کہا کہ یا اللہ میرا مقصد پورا ہو گیا، مجھے اس بنی آدم اور آدم علیہ السلام کے جسم سے مت نکال، اس لیے کہ یہاں پر میں نے نور کو پایا ہے۔ وہ نور مصطفیٰ تھا، اور یہی نور مصطفیٰ پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا جو نور آدم علیہ السلام سے چلا حضرت نوح علیہ السلام کی طرف منتقل ہوا، اور حضرت نوح علیہ السلام سے نکل کر حضرت خضر علیہ السلام کے اندر حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام، 1.25 لاکھ نبیوں اور 313 رسولوں سے ہوتا ہوا اسی نور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر سب سے آخر میں ختم نبوت کے صدقے میں اس نور کو چھپا کر تو جہاں کے مالک کی صورت میں اور پھر جس میں بشریت کی صورت کے اندر میں اس نور کو داخل فرما کر اسی نور کو دنیا کے اندر ظاہر کر دیا، اور قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ، کہ بے شک تحقیق ہم نے بھیجا ہے نور کو۔ کیا بھیجا ہے؟ ہم نے بھیجا ہے نور کو۔ کوئی بھی مفسر چاہے کسی تفسیر سے کوئی تعلق نہ ہو، لیکن قد جاءکم من اللہ نور سے مراد وہ نور مصطفیٰ ہے۔ صورت بشریت کے اندر میں نور مصطفیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر فرما دیا، اور وہ نور آمنہ کا لال بن کر چمکا، عبداللہ کے دلارے بن کر چمکا، اور مکے میں دیکھنے والی آنکھوں کو ابو لہب کی آنکھوں کو بھی دکھا، ابو جہل کی آنکھوں کو بھی دکھا، بلال حبشی کی آنکھوں کو بھی دکھا، اور پھر بنو ہاشم کو بھی دکھا، بنو سعد کو بھی دکھا، ہر قبیلے کو مکے میں چلتا ہوا دائی حلیمہ کے گھر میں دکھا، کبھی مکے کی گلیوں میں دکھا، اور کبھی حضرت آمنہ کے گود میں دکھا، اور وہ شہزادے اور جو نور مصطفیٰ جو خدا تھا، اور نور مصطفیٰ جو خدا کا حصہ تھا، وہ بشریت کی صورت میں کبھی مکے میں گھومنے والا، کبھی حلیمہ کے پاس بکریوں پر چرانے والا، اور کبھی خواجہ ابو طالب کی مشرق پر بیٹھنے والا، اور کبھی حضرت خواجہ ابو طالب کے گود میں کھیلنے والا، اور کبھی حضرت خواجہ ابو طالب کی والدہ کے دسترخوان پر ان کے ہاتھ مبارک سے کھانا کھانے والا، وہ کون تھے؟ قد جاءکم من اللہ نور، وہ نور تھا جو چھپا ہوا نور خدا نے نبیوں کے لیے چھپا کر راز کے ساتھ میں داخل کر دیا تھا۔ اس لیے آدم علیہ السلام کی عظمت خدا کی قسم نور مصطفیٰ کی وجہ سے ہے، نبیوں کی نبوت، رسولوں کی رسالت، یہ صدقہ ہے نور مصطفیٰ کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور سے مصطفیٰ کے نور کو الگ کیا، اور الگ کر کے دنیا کو منور کرنے کے لیے، عرش کو منور کرنے کے لیے، جنت کو سجانے کے لیے، اور دنیا کے انسانوں کو نور عطا کرنے کے لیے اب نبیوں میں منتقل کر کے دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجتا رہا نور کو۔ کبھی وہی نور مصطفیٰ اور نور محمدی آدم کی صورت میں آیا، کبھی نوح علیہ السلام کی صورت میں آیا، کبھی موسیٰ علیہ السلام کی صورت میں آیا، اور کبھی عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں آیا، اور یہی وہ نور تھا کہ نور انبیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا۔ تو اس لیے قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے اندر میں اہل میثاق کی آیتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے کہا کہ تمہاری نبوت، تمہاری شان، تمہاری عظمت، یہ تم کو میں نے اپنا نبی اور رسول بنایا، یہ اس کی بنیاد یہ ہے کہ میں نے تمہارے اندر میں نور مصطفیٰ کو داخل کیا ہوں۔ اس لیے جس نور کی وجہ سے تم کو عزت ملی ہے، جس نور کی وجہ سے تم میرے پاس قابل قدر بنے ہو، اے انبیاء، اے نبی، اے رسول، اللہ کا انداز قرآن مجید کے اندر میں یہ ہے کہ تمہارا شکرانہ دنیا میں یہ ہوگا کہ تم اس نور مصطفیٰ کی پہچان انسانوں میں کروانا۔ اس لیے ہر رسول نے اور ہر نبی نے اپنی نبوت کی ذمہ داریوں کے ساتھ میں میرے آقا کے نور کے رات کی آمد کی بشارت سنائی ہے۔ سمجھ آئی ہو؟ یہ کرامت و شرافت وہ صرف نور مصطفیٰ کی ہے۔ آدم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا، آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو بتایا، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ ایک آنے والے ہیں جو خدا کا نور ہے،
جس نور کی وجہ سے ہم کو عظمتیں ملی، نبوت کا تاج ہمارے سروں پر رکھا گیا اور ہم وہ زمین کے اوپر سب سے زیادہ برگزیدہ نبی اور پیغمبر بنے، وہ اپنی ذات کی وجہ سے نہیں بلکہ اس نور مصطفیٰ کی وجہ سے بنے ہیں۔ اس لیے اور نبیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جانے سے پہلے ہمارے سامنے اہل میثاق کرو۔ اللہ نے تمام نبیوں کی روحوں سے ارواح عالم میں ایک عہد لیا، ایک پیمان لیا اور ایک قسم کھلوائی ان کو کہ تم جا کر اپنی نبوت کا اعلان کرو گے اور ہماری توحید کو بیان کرو گے اور ہماری ایکتائی کو بیان کرو گے اور ہمارے رب و خالق ہونے کو بیان کرو گے اور توحید کا لمبردار تم ہوں گے۔ لیکن اے نبیوں، اے رسولوں، تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس پر تمہاری ذمہ داری ختم نہیں ہوگی، بلکہ تمہاری ذمہ داری یہ ہوگی کہ تم صرف ہمارا تعلق توحید کا نہیں کروانا، بلکہ اس کے ساتھ میں جن کے صدقے میں تم کو نبوت اور عصمت ملی وہ نور مصطفیٰ ہے، اس میرے محبوب کا تعارف بھی کروانا۔ ہر نبی نے اپنی قوم کے سامنے میرے آقا کی میلاد منائی ہے۔ یہ کتنی بڑی بدنصیبی کی بات ہے، کتنی بڑی محرومی کی بات ہے۔ خدا پوری امت کو یہ دولت اپنے کرم سے عطا فرمائے کہ بڑی آسانی کے ساتھ انجام ہو کر اس کے ذہنوں میں ایک خناس ڈال دیا گیا ہے کہ محفل میلاد کا انعقاد بدعت ہے اور یہ اضافی دین کی چیز ہے۔ ارے کائنات کی خلقت سے جو عمل مستقل چل رہا ہے، معلوم ہے کہ میلاد کس کو کہتے ہیں؟ میرے آقا کی عظمتوں کے بیان کرنے کو، میرے آقا کی پیدائش کو بیان کرنے کو، اور سب سے پہلے میلاد منانے والا وہ رب کی ذات ہے، رب کی ذات، سب کی ذات نہیں بلکہ رب کی ذات ہے۔ اور فرشتوں کے سامنے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں اپنا خلیفہ زمین پر پیدا کرنا چاہ رہا ہوں۔ خلیفہ یہ نہیں ہے، یہ نسبت مصطفی کی طرف بھی اشارہ ہے، نور محمدی کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اپنا خلیفہ بنا کر میں وہ زمین کے اوپر سے پیدا کرنا چاہ رہا ہوں۔ بنی آدم کے اندر میں انی جاعل فی الخلیفہ۔ اب نبیوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ اب اس خلیفہ کو جب میں پیدا کر رہا ہوں، خلیفہ کس کو کہتے ہیں؟ قائم مقام، اپنے بدن، اختیارات والا، امبیسڈر کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اصل کے نہ ہونے پر کوئی اختیارات اسی کو ہوتے ہیں، اس کو خلیفہ کہیں گے، اس کو ذمہ دار کہیں گے۔ تو رب کب نہیں ہے تو خدا نے اپنا خلیفہ بنایا، جب نہیں رہتا تو خلیفہ کام کرتا ہے۔ پھر انسان کیسے خلیفہ، آدم علیہ السلام کیسے خلیفہ؟ خلیفہ کا مطلب یہ تھا کہ میں اپنے نور کے ذریعے سے جو نور مصطفیٰ کی صورت میں انسانوں کو دوں گا اور وہ بشریت کی صورت میں انسان بن کر اس دنیا میں ظاہر ہوں گے، وہ میرا خلیفہ ہوگا، میرے مقام کے، میرے اختیارات کا مالک ہوگا، وہ میرا محبوب ہوگا۔ اور ہم یہ اکرام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے پہلے اپنے محبوب کی ولادت اور اپنے محبوب کی ولادت کو یاد کرنے اور کرانے والا صرف اللہ کی ذات تھی، اور عرش و کرسی پر رب العالمین نے فرشتوں جیسی نیک مخلوق کے سامنے میلاد کی محفل قائم فرمائی اور فرشتوں کے سامنے فرمایا کہ اپنے محبوب کو دنیا میں پیدا کرنا چاہ رہا ہوں اور آپ کی دنیا میں بنی آدم کے اندر میں خلقت کرنا چاہ رہا ہوں۔ فرشتے وہاں پر اس لفظ کو نہیں سمجھ سکے کہ یا اللہ ایسے انسانوں کو کیوں پیدا کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب نہیں دیا، سسپینس میں رکھا ایمان والوں کو آگے سمجھانے کے لیے اور تم کو اور مجھ کو اور 15ویں صدی کے مسلمانوں کو بتانے کے لیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے اندر جب نور مصطفیٰ کو داخل کر دیا گیا، روح تو نکل گئی، فرشتے کیا توجہ کیوں کہ اعتراض کر چکے تھے، سارے اعتراض کرنے والے تھے عرش الہی پر، آدم علیہ السلام کے وجود پر، ایک نبی کے وجود پر۔ جیسے آج بھی تو اعتراض ہوتا ہے محفل میلاد پر، یاد مصطفیٰ پر، آپ کے نور ہونے پر، ویسے یہ اعتراض تو پہلے ہوا فرشتوں کو، لیکن جب فرشتوں کے سامنے کہ مسئلہ آدم علیہ السلام کا اور نبی کا نہیں تھا بلکہ میرے محبوب کا تھا، جب اپنے محبوب کے نور کو حضرت آدم علیہ السلام کے اندر داخل فرما دیا، پھر اس کے بعد اللہ نے حکم فرمایا اس سے پہلے نہیں، کیا فرشتوں دیکھو اس آدم کی زیارت کرو۔ فرشتے زیارت کرنے لگے، حضرت آدم علیہ السلام نے نور مصطفیٰ کی وہ چمک اور دھمک کی وجہ سے
پورا عرش چمک رہا ہے. یہ لائٹوں کی چمک کیا ہے اور یہ خوشیوں کا جشن کیا ہے؟ خدا کی قسم میلاد مصطفیٰ کے قدر خوشی منانے والا سب سے پہلا تو رب العالمین ہے اور اپنے فرشتوں کے ساتھ تو خوشیاں منا رہا ہے. آدم علیہ السلام کی پیشانی مبارک میں نور مصطفیٰ ہے اور اس کو دیکھ کر اللہ نے کہا کہ اس آدم کی تھوڑا سا زیارت کرنا. یہ ساری باتیں حدیث کی روشنی میں کر رہا ہوں. عبداللہ شاہ صاحب محدث دکن جو حیدرآباد کے بڑے محدث ہیں، سیرت حلویہ کی وہ کتاب اور محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں، یہ ساری چیزیں اس کے اندر میں موجود ہے. ہاں موجودہ ٹیچروں کے اندر میں، موجودہ نصابوں کے اندر میں، یا موجودہ جو ہاتھوں میں کتابیں ہیں، ہر ایک تو اپنی دکان چلا رہا ہے دین پر. خانقاہ والوں کو خانقاہ کے دکان کی فکر ہے، مدرسے والوں کو مدرسے کے دکان کی فکر ہے، جماعت والوں کو جماعت کے نظام کی فکر ہے. ان کو حق کے دینے کی فکر کہاں ہے؟ میرے بچوں، اللہ حق کو قبول کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. فرشتے دیکھ رہے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کا جسد مبارک پڑا ہوا ہے زمین پر اور نور مصطفیٰ کی پیشانی مبارک میں چمک رہا ہے. فرشتوں کی زبان سے نکل رہا ہے کہ السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ. پورے فرشتے کروڑوں کی تعداد میں زیارت کرتے ہوئے کیا کہنا چاہیے، خوش ہو کر گزر گئے. لائی لگتی ہے کہ زیارت کے لیے تبرکات اگر آپ کے نظام آباد کے اندر میں ہے تبرکات، تو اس کے عظمتوں کے ساتھ میں سنت حج چاہیے. تبرکات کی زیارت اضافے کی سنت نہیں ہے، یہ قدر دانوں کو نصیب ہوتی ہے. اس لیے اہل قدر کے پاس میں آپ کو تبرکات ملیں گے. جو قدر دان نہیں ہوتے ان کو تبرکات سے کوئی واسطہ بھی نہیں، بلکہ اس میں شک کرتے سرد ہے کہ اس کی وہ تبرکات ہے کیا، وہ موہن ہے. اعتراض ادھر رہتا ہے، اقرار ادھر ہوتا ہے. قدر والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دولت عطا فرماتا ہے. اعتراض کرنے والا اپنے وقت پر میرے آقا کے حیات ظاہرہ میں ابو جہل بنا، ابو لہب بنا. اور اعتماد کرنے والا حبشہ سے نکل کر آئے لیکن بلاد حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے. روم سے نکل کر آئے سہیل رومی بنے، سہیل رومی بنے. سلمان فارسی بنے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے. نور نظر بن گئے. اصحابی کا نجوم بیدیہم اقتدیتم، میرے تمام صحابہ جن کو میرے نور کا ادراک ہو گیا، میرے وہ نور سے مستفید ہو گئے اور وہ مجھ سے جڑ گئے. اصحابی کا نجوم بیدیہم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے. کیوں؟ سائنٹیفک بھی جواب دے دوں کہ سائنٹسٹ تو یہی کہیں گے نا، تاروں کا وجود چاند کی مرہون منت ہے. تاروں کو دیکھ کر چاند پہچانا جائے گا. تاروں کی روشنی چاند کی روشنی کا اثر یہ بھی ہوتی ہے. خدا کی قسم قیامت تک میرے مصطفیٰ نے فرما دیا کہ میرا نور میں نے نظروں سے اپنی صحبت سے اپنے صحابہ میں منتقل کیا. میرے صحابہ خود چاند نہیں ہیں، میرے صحابہ نبی نہیں ہے، نبیوں کے برابر نہیں ہے، لیکن مجھ سے میں نے جن کو جتنا چاہا، کسی کو حدیث کی خدمت کا نور دیا، کسی کو تفسیر کی خدمت کا نور دیا، کسی کو جہاد کا شعور دیا اور کسی کو کچھ دیا. میرے مصطفیٰ نے جس صحابی کو جو کچھ چاہا اپنی نظر سے عطا فرما دیا. فرما دیا کہ نہیں فرما دیا؟ نور کا وہ حصہ عطا فرما دیا. تو کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے چاند بنایا، مجھے چراغ بنایا، مجھے روشن چراغ بنایا. وَدَاعِيًّا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ سِرَاجٌ وَمُنِيرًا. قرآن مجید میں میرے آقا کا صفت جو بیان کی گئی، کیا فرمایا؟ سراج و منیرا، یہ روشن چراغ ہے. چراغ سے چراغ بنتے ہیں، چراغ سے چراغ لگتے ہیں. اسی طریقے سے صحابہ کرام میرے آقا کی بارگاہ میں آئے اور اس نور کے ذریعے سے خود نورانی بن گئے. تو پھر میرے مصطفیٰ نے فرما دیا کہ قیامت تک کے لیے میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں. ستارے چاند کا پتہ دیتے ہیں، اس لیے صحابہ کو ہے تو مصطفیٰ کے نازل پاک کا پتہ دیتے ہیں. پورے صحابہ کی اپنی خاصیت صرف یہ کہ وہ صرف اور صرف میرے مصطفیٰ کا پتہ دینے والے ہیں. اس کا پتہ دینے والے. پھر وہ نور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے واسطے سے آل رسول، آل محمد، آل رسول کے ذریعے سے، سادات اکرام کے ذریعے سے آل محمد میں منتقل ہوا. نور جو منتقل ہوا صحابہ کو مل گیا، ستارے بنا دیے گئے. اس کے بعد میں صحابہ کی اولادوں کے اندر میں وہ نور کا نظام نہیں رہا، بلکہ اس نور کو فرما دیا اب شریعت ہے تمہارے لیے، اب قرآن ہے تمہارے لیے، دین ہے تمہارے لیے. لیکن قد جاءکم من اللہ نور، وہ نور کہاں ہے؟ جبکہ اللہ نے قرآن مجید میں فرما دیا
قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ ہم نے بھیجا ہے بے شک نور کو، وہ نور سے مصطفیٰ کی ذات مراد ہے، کتاب مبین۔ تو قرآن تو ہے لیکن وہ نور کہاں ہے؟ اور خدا پاک نے قرآن مجید میں فرمایا ہمارا عقیدہ ہے ہم نے بھیجا، یہ نہیں فرمایا کہ بھیج کر ہم نے لے لیا۔ تو میرے مصطفیٰ کا نور جو فرمایا اللہ تعالیٰ نے، وہ نور پھر دنیا میں ہے تو کہاں ہے؟ قرآن تمہارے مکانوں میں ہے، تمہاری مسجدوں میں ہے، تمہارے مدرسوں میں ہے، حافظوں کے سینوں میں ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن جلد کی شکل میں، قرآن کی صورت میں قرآن تمہارے پاس میں موجود ہے۔ لیکن اللہ نے آیت شریفہ میں دو تفسیریں فرمائے، ایک نور اور دوسرے قرآن۔ تو قرآن تو موجود ہے، پھر وہ نور کہاں ہے؟ اور خدا نے یہ فرما دیا کہ دو چیزوں کو بھیجا، اگر ایک چیز کو واپس لے لیتا تو پھر اللہ تعالیٰ ضرور اس کا اظہار فرما دیتا کہ میں نے قرآن کو رکھا ہے، نور کو لے لیا۔ خدا کی قسم اللہ نے قرآن میں رکھا ہے، ویسے ہی نور مصطفیٰ کو بھی اللہ نے دنیا میں رکھا، اور یہ نور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واپس نہیں لیا۔ قیامت کے موقع پر اس نور کو اپنے پاس میں لے گا۔ اب وہ نور ہے کہاں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور کن کے ساتھ میں چلایا؟ ایک طرف میں قرآن ہے، ایک طرف میں ظاہری علم ہے، ایک طرف میں ظاہری اعمال ہے۔ یہ سب کچھ جو قرآن پاک کی آیتوں سے ثابت ہے اور ایک مسلمان کو کرنا ضروری ہے، اس کا انکار نہیں۔ لیکن ڈھونڈے تو صحیح کہ نور کہاں ہے؟ نور کہاں ملے گا؟ قرآن مل جائے گی کہ نہیں ملے گی؟ اس بچے کو کوئی معلوم ہے قرآن کہاں ہے تو جا کر ممی سے پوچھ کر قرآن لا کے بتائے گا کہ یہ قرآن کس پار ہے؟ مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ قرآن قرآن تو ہے لیکن نور کہاں ہے؟ یہ تو بات نہیں ہے کہ خدا نے نعوذ باللہ دھوکہ دیا، قرآن تو رکھ دیا اور نور کے لے لیا واپس، کیونکہ نور لینے کا تذکرہ اللہ نے نہیں فرمایا۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، دو چیزیں بھی ہمارے تمہارے درمیان میں ہے اور قیامت تک رہے گی، قیامت تک رہے گی، خدا کی قسم۔ اسی کو میرے آقا جہاں کے مالک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے درمیان میں دو چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر ان دو چیزوں کو تھامے ہوئے رہو گے تو تم ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے، ہرگز۔ اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک تو فرمایا کہ قرآن پاک، اور دوسرے فرمایا کہ اہل بیت۔ ایک بہت بڑا سوال آپ حضرات کے سامنے رکھ دیا ہوں، اہل علم آسانی کے ساتھ میں سمجھ جائیں گے، لیکن ہر مسلمان کو بھی یہ معلوم کرنا اس پر فرض ہے۔ طلب علم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، عالم اور حافظ ہونا ہر ایک پر فرض نہیں ہے، لیکن یہ سوال کا معلوم کرنا ہر ایک پر فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو فرما دیا کہ دو چیزوں کو تمہارے درمیان میں بھیجا ہوں، ایک تو قرآن پاک اور دوسرا اپنے محبوب کی صورت میں اپنے نور کو دیا ہوں۔ قرآن پاک تو ہو ہمارے پاس میں اور نور کو ہم نظر انداز کر دیں، نور کی طرف میں جائے نہیں، کیوں کہ نور کی طرف میں نہیں جانے دینے والا وہ ظلمت والا شیطان ہوتا ہے کہ بات تو ادھر کی کرو، نور کی مت کرو۔ کیوں کہ شیطان کو اندھیرے سے دوستی ہوتی ہے، روشنی سے نور سے دشمنی ہوتی ہے۔ وہ تو کہے گا کہ اندھیرا ہی رہے، اپنا کام چلتا رہے، نور کی بات مت کہو۔ خدا کی قسم، لیکن مسئلے کا حل جو ہوگا وہ نور کو جب تک معلوم نہیں کریں گے جو رب نے اپنے محبوب کے ذریعے سے دنیا میں دیا، اس نور کا پتہ نہیں لگاؤ گے اور اس نور کو حاصل نہیں کرو گے۔ بڑی بات کہہ رہا ہوں یا رب العالمین، مجھے معاف کیجیے سمجھنے کے لیے، قرآن ہاتھوں میں رہ کر بھی گمراہ ہوگا۔ یضل بہ کثیرا یہدی بہ کثیرا، کہ اسے قرآن کے ذریعے سے بعض قومیں گمراہ ہوگی اور اسے قرآن کے ذریعے سے بعضوں کو ہدایت ملے گی۔ کس کو؟ کہ جن کو قرآن کے ساتھ میں نور ملا وہ ہدایت یافتہ، اور جن کو صرف قرآن ملا نور کا انکار کیے، میرے آقا کے حضور و تعظیم میلاد مصطفیٰ جشن مصطفیٰ کا انکار کیا، اور وہ نور کے اگر قدردان نہیں رہے، پھر قرآن کے اوپر یہ کہنا شروع کر دیے کہ قرآن ہمارے پاس میں ہے، اب یہ نور کے اور نور والوں کی ہم کو ضرورت نہیں ہے، تو کیا ہوا؟ ایک آنکھ والا ہو گیا۔ بابا میرے مصطفیٰ نے تو فرمایا کہ قرب قیامت کے موقع پر ایک آئے گا، ایک آنکھ والا جو فتنوں کا امام ہوگا، کیا نام ہوگا اس کا؟ یہ کون سے ایک آنکھ والے آگے کہ جو میرے آقا کے نور کا انکار کر دیں، محفل میلاد کا انکار کر دیں، جشن مصطفیٰ کا انکار کر دیں اور کہیں کہ صرف ہمارے لیے قرآن کافی ہے، قرآن کافی ہے؟ تو وہ اس سے پہلے یہ کون پیدا ہو گئے
کہنے پہ مجبور ہونا پڑے گا کہ میں اپنے لیے کہوں اگر میں میرے مصطفیٰ کے نور کا انکار کر رہا ہوں تو میں ہی دجال ہوں. مرید کہے اگر پیر میرے مصطفیٰ کے نور کا انکار کر رہا ہے اور صرف قرآن کافی کہہ رہا ہے تو تیرا پیر ہی تیرا دجال ہے. اولاد کہے اگر باپ میرے مصطفیٰ کے نور کا انکار کر رہی ہے اور قرآن کافی ہے اگر یہ کہہ رہا ہے باپ تو کہہ رہا کہ باپ بھی دجال ہے, کیونکہ دجال کی پہچان یہ ہے کہ وہ ایک آنکھ والا ہوگا اور ایک آنکھ. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, خدا نے تو فرمایا کہ نور بھی ہے اس کے ساتھ میں کلام الہی بھی. ابو جہل کا قصور کیا تھا؟ ابو جہل کا قصور یہ تھا کہ وہ جو نور مصطفیٰ کی صورت میں بشریت کی صورت میں نور کو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا اور اس نور کے ذریعے سے جو کلام الہی دیا تھا قرآن کو اللہ نے چھپا دیا تھا اور اپنے نور کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دیا تھا. اور ان کے لیے یہ عنوان تھا کہ اس نور کے ذریعے سے قرآن پاک کو حاصل کرے. قرآن تمہارے ہاتھوں میں میرے ہاتھوں میں ہے. یہ قرآن اللہ نے تم کو مجھ کو دیا. جس کو میرے مصطفیٰ نے قرآن کہا ہم نے اللہ پر ایمان نہیں بلکہ مصطفیٰ کی بات پر ایمان لا کر قرآن مانا. سورہ بقرہ میرے مصطفیٰ نے دیا تو ہم نے اس کو قرآن کا جز مانا. سورہ والناس, سورہ فلق اور سورہ آل عمران, سورہ بقرہ ہم نے کیوں مانا؟ اس لیے کہ وہ رب نے نہیں کہا بلکہ مصطفیٰ نے کہا. تو بتاؤ کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے میرے مصطفیٰ جانے, لیکن ہمارے لیے تو کتاب محمد ہے. یا رسول اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی دوسری آنکھ بھی عطا فرمائے. آمین. آج ایک آنکھ تو ہے قرآن پاک تمہارے پاس, تمہارے ہمارے گھروں میں نہیں, تمہارے ہمارے اولادوں کے ہاتھوں میں, ہمارے دارالعلوموں کے اندر میں, حافظ قرآن کے سینے میں, علماء کی تقریر میں, تفسیروں کی کتابوں میں قرآن پاک موجود ہے. لیکن وہ جو نور والا نظام ہے دوسری آنکھ نہیں, جن کے پاس نور مصطفیٰ کا نظام نہیں اور جو نہیں جانتے, جن کی ایک آنکھ ہی اپنی ہو وہ گڈی ہو تو کون ہے؟ ایک تو بعد میں آئے گا لیکن اس سے پہلے ہی اس کی پہچان کرانے والے ہیں. سمجھ میں آئی؟ اس کو تنقید مت سمجھو, اپنی ذات پر اس کو محسوس کرو. تنقید کسی مسلمان پر کرنا صحیح نہیں ہے, لیکن اس کے لیے ہمدردی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو کچھ حق کے طریقے سے بتایا جائے. اب مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گیلیکسی کے ساتھ دنیا کو دیکھنے کے لیے, میں تم کو دیکھ رہا ہوں, تم مجھے دیکھ رہے ہو, کائنات کو ہم دیکھ رہے ہیں, جنوب کو بھی دیکھ رہے ہیں, شمال کو بھی دیکھ رہے ہیں, دیکھنے کے لیے مشرق کو بھی دیکھ رہے ہیں, مغرب کو بھی. اگر اس کے بجائے ایک آنکھ اگر بند ہو جائے آج یہ دنیا اندھی ہو جائے گی, ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ایک نظر آئے گا دوسرا نظر نہیں آئے گا. کہیں ہم ایک مارے دجال تو نہیں بن گئے کہ ہم یہ سمجھنا شروع کریں کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے. نہیں, کافی نہیں ہے, بلکہ دوسری آنکھ کو بھی ڈھونڈ, دوسری آنکھ میں جو موتیا بن آ گیا اس کا آپریشن کروا اور دوسری آنکھ کا علاج کروا. معالجوں کے پاس میں آئی, اسپیشلسٹ کے پاس ہے پہنچ, تو ایم ڈی کے پاس, کارڈیالوجسٹ کے پاس ہے پہنچا, میری آنکھ کا علاج کرو. علاج نہیں کرے گا, آنکھ کو برباد کر دے گا, اس کا کام نہیں ہے. اس کے لیے تو آنکھ آئی اسپیشلسٹ کے پاس پہنچ. اس لیے وہ آنکھ جو نور مصطفیٰ کی صورت میں آتا ہے وہ آل رسول اولاد علی غوث و خواجہ کے نظام اور کے ماننے والوں کے پاس میں اس کا علاج ہوتا ہے. اس اصلاح تعلق کو, اصلاح قلب کو اور طریقت کو, پیر مریدوں کو, ولیوں کے نظام کو مولویوں کے پاس میں کہاں سمجھے گا؟ یہ وہ تو الٹا کہ دادا گیری کریں گے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے, ہٹ جاؤ بازو, نہیں ضرورت ہے, اس کے بغیر کام نہیں چلے گا. قرآن ہاتھوں میں رہنے کے باوجود قرآن کہتا ہے کہ وہ گمراہ ہو جائے گا. کیوں گمراہ ہوگا؟ یہاں بھی کثیرہ, یضلل بھی کثیرہ. سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت میں پہلے پارے ہی کے اندر شاید یہ آیت موجود ہے. کیوں گمراہ ہوگا؟ اس لیے کہ وہ ایک آنکھ والا ہو گیا. خدا نے دونوں آنکھوں سے اپنے حق کو دیکھنے کے لیے دونوں ذریعے بنائے تھے. اب اس نے ایک قرآن کو تو لے لیا اور نور کو چھوڑ دیا, نور کو چھوڑ دیا. اب ایک آنکھ والے کی دنیا تو عادی ہو گئی, اب آدھی آنکھ والا ہوگا کیا؟ زندگی میں بھی خطرات کے اندر میں جاتے 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 بڑی نالی آ گئی, نظر نہیں آیا, آدھی آنکھ میں گر جائے گا, مر جائے گا. گر رہے ہیں آج امت مسلمان کلمہ پڑھنے والے. اس لیے میلاد مصطفیٰ کا مبارک مہینہ, گھروں میں کوئی خوشیوں کا اظہار نہیں, مسجدوں میں کوئی تذکرے نہیں, محلے سنے پڑے
پڑے ہوئے ہیں اور اوپر سے قربان تماشا لیے. کچھ قسمت نظام والے دیکھ کر ہم خوش ہوتے ہیں یہاں پر کہ آپ کے یہاں کا میلاد کا معاملہ تو ماشاءاللہ رونقیں ہوتی ہیں. اور میرے بچے مجھے واٹس ایپ پہ ڈالتے ہیں تمہارے راستوں کو اور تمہارے گلیوں کے سجائے جانے کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے ہماری, کیونکہ نور والوں کا نظام ہے, نور سے پہچانا جائے گا. اس کے لیے آنکھ کا اگر مسئلہ ہو, ایک آنکھ کا تیر ہو, تو پھر آئی اسپیشلسٹ کے پاس میں جانا چاہیے نا. اب کہیں کہ کیونکہ خدا ہے تو اس کا علاج کارڈیالوجسٹ جو دل کا کر سکتا ہے, جو آنکھ سے زیادہ ضروری ہے, وہ آپریشن کر سکتا ہے, تو ہم اپنی آنکھ کا آپریشن بھی کارڈیالوجسٹ سے کرائیں گے. کیا رائے ہے جی؟ ایسے آنکھ بندی کر دے گا وہ, اس کے لیول کی چیز ہی نہیں ہے وہ. آئی اسپیشلسٹ آئی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے پاس میں جا, اگرچہ کہ کم ڈگری ہے اس کے پاس میں, لیکن تیری آنکھ کو صحت ملے گی. ایسے ہی فقیر و دروش آل رسول آل محمد جو سعادت اکرام کی صورت میں قیامت تک رہیں گے, خانقاہ نظام جن کی پہچان ہوگی, ذکر کی مجلس سے جن کی شناخت ہوگی, اور وہ یا رسول اللہ کہنے والے ہوں گے, میلاد کی محفلیں منانے والے ہوں گے, اور میرے مصطفیٰ سے ڈھونڈ کر محبت کرنے والے ہوں گے, وہی ہوں گے یہ جو قد جاءکم من اللہ نور کہہ رہے ہیں. نور کا نظام تو اللہ تعالیٰ نے اپنی آنکھ کے اندر میں آل رسول کے اندر رکھا ہے. اب وہ دوسری آنکھ کے نور کے حاصل کرنے کے لیے اگر جا رہا ہے کارڈیالوجسٹ کے پاس میں کہ یہ علامہ ہے بڑے عالم, ارے بابا جا دل کے علاج کے واسطے, اس کا انکار نہیں. ہاتھ پیر ٹوٹ گئے, آٹوپیٹی کے پاس میں جائے, اس کا انکار نہیں. کیوں کہ جس کا کام وہ کر رہا ہے, لیکن آنکھ کا علاج تو آنکھ کا ڈاکٹر کرے گا. ایسے ہی میرے دوستو دوسری آنکھ قرآن تو اللہ تعالیٰ نے دے دیا. اپنوں کے پاس بھی ہے, دوسروں کے پاس بھی ہے, کہ قرآن پاک بازاروں میں بھی تو ملتی ہے. اللہ نے اتنا کرم فرما دیا. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے دیا کہ اس قرآن کے اندر میں اصل آنکھ کا پتہ رکھا ہوا ہے. کیا کا پتہ؟ اصل آنکھ جو نور کی صورت میں ہے. اب مثال کے طور پر دیکھو, فائدہ حاصل کرنے کے لیے میں تم کو دیکھ رہا ہوں کہ مجھے دیکھ رہے ہیں. اس کے لیے ایک اندر کی روشنی کی ضرورت ہے, باہر کی روشنی کی ضرورت ہے. اگر میں مادر ذات اندھا ہوں تو 1 کروڑ یہ مرکوری لگا دوں, مگر میرے لیے کوئی فائدہ نہیں. سمجھ آ رہی بات؟ اندر کی آنکھ اچھی ہے لیکن اوپر بالکل اندھیرا ہی اندھیرا, کرنٹ نہیں ہے, کچھ نکلا ہوا ہے, پھر بھی فائدہ نہیں نا. فائدے کے لیے دونوں آنکھیں ضروری ہے. ایسے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, کہ جدھر قرآن ضروری ہے, قرآن پاک اللہ کا کلام ضروری ہے, اس کلام پاک سے پوچھے کہ یا اللہ قرآن پاک کے ساتھ میں آپ جو نور عطا فرمایا تھا, وہ نور کو بھی ہم تلاش کرنا چاہتے ہیں. وہ نور اور وہ نور کی آنکھ ہم کو کہاں ملے گی؟ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرمائے گا کہ نور کی آنکھ, اور میرے مصطفیٰ کو میں نے جب نور بنا کر تمہارے درمیان میں اس زمانے میں بھیجا, انہوں نے میرے مصطفیٰ کے نور کو دیکھ کر ان کے اندر میں جو قرآن پاک تھا اس قرآن کو نہیں جانے تو بھی وہ کافر بنے, وہ بھی مشرک ہوئے. وہ نہیں ہوئے ابو جہل بولا ہے 15ویں صدی کا مسلمان اگر قرآن پاک کو لے لے اور میرے مصطفیٰ کو چھوڑ دے تو پھر وہ ابو جہل نہیں بنے گا. بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ اس سے آگے اور ترقی کیجئے. مولا علی کی خلافت کے بعد, امام حسن علیہ السلام کی خلافت کے بعد, امام حسن علیہ السلام کے زمانے میں یزیدیوں کے پاس میں قرآن تھا, 30 والے تھے, اور سب کچھ ان کے پاس میں شریعت اور نماز اور روزے اور زکات اور حج اور دینی خدمات اور علم کے سارے نظام تھے. لیکن وہ جو آنکھ نور کی صورت میں امام حسین علیہ السلام اور آل رسول میں تھی, صرف 60 سال گزرنے پر امت کے قصور پر یہ امت ایسے سمندر میں گری ہے قرآنیت کے کہ آج تک اس کو بدلنا اور اس کا بدلنا نہیں ہو سکتا. کربلا تمہارے میری پریشانی کا کلک ہے کہ نہیں ہے؟ کون ہے بھائی ہمت پر تم کو مشورہ دوں کہ تم اپنے بیٹے کا نام یزید رکھو؟ کوئی تیار ہوگا؟ گالی دینا پسند کرے گا لیکن یہ بات پسند نہیں کرے گا. کیوں؟ پھر یزیدیوں کے پاس جو قرآن نہیں تھا, ان کے پاس میں قرآن تو اتنا اہتمام والا قرآن تھا کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ قرآن کو ایک جگہ کر چکے تھے 30 والے, اور اس کی اتنی تلاوت کرنے والے لوگ کہ جب وہ سفروں میں بھی نکلتے تو اونٹوں کے کجاوے پر رحال پر قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے. لیکن تو قرآن پاک کی تلاوت اور ان کا قرآن کے پاس رہنا یزیدیوں کو جہنم میں گرنے سے بچایا.
دین کو نقصان پہنچانے سے بچایا، اسلام کے نام پر نواز رسول کو شہید کرنے سے بچایا۔ کیا اے مسلمانوں اپنے آپ کو بھی یزیدی بنانا چاہ رہے ہو؟ یزیدوں کا قصور یہ تھا کہ ان کے پاس میں قرآن تھا لیکن وہ نور مصطفیٰ کا ان کے پاس میں نہیں تھا۔ تو پھر اس نور کا پتہ لینا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن تو ہے ہر ایک کے پاس میں، نظام آباد میں تو لاکھوں قرآن ہوں گے، بلکہ یہ قرآن کتابی صورت کے اندر میں اپنی بیٹی کو کی داماد اور سسرال کے حوالے کرتا ہے تو قرآن پاک کو بھی ساتھ میں دیتا ہے نا۔ ظاہری قرآن تو بیٹیوں کے ساتھ میں نکاح میں بھی دیا جاتا ہے نہیں ہے؟ قرآن تو ہے یہ نعمت، لیکن یہ ساری گناہیتیں اور ہر صدی کے اندر میں درسوں فتنے اور درسوں مسلک اور درسوں جماعتیں، کیوں؟ کہ وہ نور کی نسبت نہ ہونے کی وجہ سے، وہ آنکھ نہیں ہونے کی وجہ سے۔ اس زمانے کی گمراہیت میرے آقا نور کی صورت میں ظاہر ہو گئے، منبع نور، خدا کا نور میرے مصطفیٰ کی ذات بن کر۔ اور یہ کوئی دوسروں کی بات مت سمجھو، بلکہ عرب کے شاعروں کی شاعری میں آپ کو آج بھی اشعار مل جائیں گے۔ جامع ازہر کے اندر میں آج بھی وہ اشعار پڑھائے جاتے ہیں، مسند شریف کے اندر میں فارسی اشعار کی ایک چیز موجود ہے کہ اس زمانے کے شاعر کیا کہتے تھے کہ اپنے مسجد نبوی کے اوپر آئین والے رب کو خلوہ دیتا ہوا سنا۔ خدا نہیں ہے خدا کی قسم، لیکن میرے مصطفیٰ کو خدا سے جدا بھی نہیں کیا جا سکتا۔ خدا اس بات کو پسند ہی نہیں کرتا کہ میرے محبوب کو مجھ سے الگ کرے۔ جو خدا کو خدا کے رسول سے نہیں، اللہ ہے، یہ رسول اللہ ہے، تو بندے ناپکار ہے، تجھے کہاں حق ہے؟ تو اپنی اماں جان کہے، با ادب اولاد کہلایا جائے گا، تجھے حق نہیں کہ تو میری ابا کی بیوی کہے۔ اخلاق کی منزلیں ہیں یہ۔ اب یہ چلا ہے 4 کتابوں کو پڑھ کر، 2-4 سندوں کو لے کر، 10-20 سوریوں کو بنا کر کہ نہیں ہم تو ہمارے پاس میں قرآن ہے، وہ نور کی بات کیا ضرورت ہے اور وہ میلاد کا نظام کیا ہے؟ یہ سب بدعات و خرافات نعوذ باللہ۔ جس وقت تک نماز نہیں تھی، جس وقت تک عرش و کرسی نہیں تھی، اس وقت سے رب نے میلاد کو چالو کیا ہے۔ یہ نورانی نظام کے لوگوں کی پہچان ہے، نورانی مخلوق کی پہچان ہے۔ اس لیے جن کے گھروں میں آج تک میلاد کی محفلیں نہیں ہوئی ہے، میرے آقا کی آمد کے اوپر تم نے اپنے گھروں میں جشن نہیں منایا، اپنے گھروں کے اندر دستر نہیں بچھایا، ہمت کر کے اٹھو۔ یہ پتہ نہیں کہ اللہ ربی الاول آئے گا تم اور میں زندہ رہیں گے کہ نہیں رہیں گے، لیکن کم از کم ایک عمل تو ہمارے زندگی میں ایسا ہو جائے کہ رب کی بارگاہ میں تیرے محبوب کے آنے کے مہینے میں ربی الاول کے اندر تیرے محبوب کی آمد کی خوشی پر میں نے اپنے گھر میں دسترخوان بچھا کر لنگر کروایا ہوں، تیرے محبوب کے آنے پر میں خوش ہوا ہوں۔ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اس کا بدل ہماری نمازیں نہیں ہو سکتی، اس کا بدل ہمارا علم اور ہماری تقریر نہیں بن سکتی، اس کا بدل ہماری پیری مرید نہیں بن سکتی، اس کا بدل خانقاہ نہیں بن سکتی، اس کا بدل مدارس نہیں بن سکتے، اس کا بدل بڑی اونچی اونچی درسالہ مسجدیں نہیں بن سکتی۔ کیوں کہ نور کا نظام ہے وہ میرے مصطفیٰ کے خدمات سے ملتا ہے۔ سمجھ میں آگی بات؟ اور قرآن پاک کی تو بات کہہ رہا ہوں، قد جاءکم من اللہ نور کتاب و مبین، قرآن پاک تو موجود ہے۔ اس زمانے میں نور آ گیا، لیکن جو چھپا ہوا قرآن تھا، میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ اللہ میرے اوپر قرآن پاک کو نازل کرتا ہے، اے انسانوں یہ تمہارے لیے قرآن ہے۔ تو ابو جہل نے کہا کہ یہ اپنی طرف سے منگڑ باتیں بتا رہے ہیں۔ ابو لہب نے کہا کہ ان کو جو سمجھ میں آ رہا ہے شاعری کی صورت میں قرآن بنا کر اللہ کی کتاب کہہ رہے ہیں، وہاں گمراہ ہوئے وہاں پر اس صورت میں کہ مصطفیٰ کے نور کے جلووں میں قرآن کو انہوں نے نہیں سمجھا بلکہ ان کا اپنا کلام سمجھا، تو وہاں پر وہ کافر ہوئے۔ تو پھر خدا مجھ کو آپ کو فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ آج قرآن تمہارے میرے پاس میں ہے، اب یہ قرآن سے نہیں پوچھیں کہ وہ نور کہاں گیا، نور کہاں ہے، تو رب قرآن میں نہیں بتائے گا کہ نور کہاں ہے، نور کہاں ہے، نور کدھر ہے، نور وہ نور مصطفیٰ کہاں ملے گا؟ کیا پیر کی لکھی ہوئی کتاب میں، علماء کی تفسیروں میں، مسجدوں کے ممبروں پر نہیں؟ نور نہیں، نور کا انتظام الگ اللہ نے کیا۔ نور مقدس ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کی ذاتوں میں منتقل کرتا رہا۔ چنانچہ میرے آقا نے فرما دیا کہ میں قرن در قرن پشتوں میں منتقل ہوتا آیا ہوا ہوں، اور سب سے آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پشت
اور وہاں سے بنی ہاشم کے طرف منتقل ہوا. حضرت ابراہیم اور بنو اسماعیل میں اسماعیل علیہ السلام کی پشتوں سے منتقل ہوتے ہوئے بنی ہاشم میں اور بنی ہاشم کے اندر میں بنی عبد المطلب کے اندر میں اور حضرت ابو مطلب کے اندر میں سے حضرت عبداللہ کے اندر میں منتقل ہوا اور حضرت عبداللہ کے ذریعے سے سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ کے اندر میں منتقل ہوا کہ نہیں. نور یہ کتابوں پر نہیں آتا, تقریروں میں نہیں آتا, نور تو منتقل ہوتا ہے. نور کے لیے ذاتوں کی ضرورت ہوتی ہے, نور منتقل ہوتا ہے, یہ چھپ نہیں سکتا. اب ہم یہ چاہے کہ نہیں چھاپ کر یہ نور کو بتا دے, نہیں کتابوں سے نور کو حاصل کر لے, یہ نہیں, بلکہ نور تو منتقل ہوتا ہے. جن کے پاس میں وہاں پر جا کر زاویہ ادب طے کرنا پڑتا ہے. اب نور منتقل کہاں ہوگا؟ قرآن مجید سے پوچھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس راز کو افشا کرنے کے لیے اپنے محبوب کو اس بات کا حکم دیا, قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا مَوَدَّةً فِي الْقُرْبَى. سمجھ جانا میری اہل بیت اور عزت کے بارے میں, میری آل کے بارے میں, کہ میں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا, لیکن میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ میری اہل بیت سے تو محبت کرے اے امتیوں, اس لیے کہ یہ نور میں ان کے حوالے کر کر جا رہا ہوں. بے ادب بن کر ان سے نہیں لے سکتے. سمجھ آتی بات؟ بے ادبوں کو نہیں ملے گا, ان کے لیے جان ادب طے کرنا پڑے گا, ان کے قدموں میں پڑھنا پڑے گا, ان کے قدم بوسی کرنا پڑے گا. یہ شرک نہیں ہے بلکہ یہ نور کا نظام ہے, نور کا نظام ہے. اور قدموں میں کیوں, یہ تو شرک ہو جائے گا نا. اچھلا دجال تو سیدھا شرک کہے گا, قدم بوسی کو یہ سجدہ ہے کہے گا, شرک کا فتویٰ لگائے گا. لیکن اسی کو شرک کا فتویٰ دینے والے مولانا کو لے جائے, مفتی صاحب کو, حج میں گئے تو مصلی ابراہیم کے پاس میں اپنے نماز پڑھی کہ نہیں؟ بالکل مصلی ابراہیم کے پاس جا کر ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کے نشان ہے وہاں پر, پڑھتے کہ وہاں سے بھاگ کر آئیں گے. وہاں جو قدم بوسی کر رہا ہے اور کس کی, کہ صرف نشانوں کی. اور آل رسول, آل علی اور اولاد علی جن کے وجود میں نور ہوتا ہے, خدا کی قسم وہی نور مصطفیٰ پورے ہندوستان والوں کے لیے سلطان الدین خواجہ خواجگان کی صورت میں قیامت تک کے لیے اجمیر شریف کی سرزمین پر چوکھٹ خری نماز کو منتخب فرما دیا. اس چوکھٹ سے نور مصطفیٰ تقسیم ہوتا ہے. سمجھ آیا؟ شرک نہیں ہے, ایمان ملتا ہے وہاں سے. جامع پاک کا آستانہ اور ان کی چوکھٹ, خدا کی قسم نور مصطفیٰ وہاں سے تقسیم ہوتا ہے. بابا قطب بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی چوکھٹ کیوں چومتے ہو, کیوں اپنے ماتھے کو ٹیکتے ہو؟ اس لیے کہ وہاں نور ہے. سمجھنا ہے؟ جھکنا شرک ہے نا, تو پھر مصلی ابراہیم پر جھکنا بھی تو جہاں ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں وہاں جھکنا اللہ کا حکم ہے نا. تو یہ شرک ایسا حکم اللہ شرک کو دیتا ہے کیا؟ اللہ کہاں ہے وہ جو شرک کا حکم دے؟ پتہ یہ چلا کہ ان کے دماغ کی خرابی ہے جس کو یہ شرک خراب دے رہے ہیں, اس لیے کہ ان کے اندر نفس سے جھکنا نہیں جانتے, یہ اکڑنا جانتے ہیں. جن سے ان کا باپ اکڑا تھا کہ میں یہ سارے فرشتے تو نور مصطفیٰ کو سجدہ کیے, لیکن یہ اکڑ کر رہا, میں جھکوں گا نہیں, میں تو ایک کے سامنے جھکوں گا. تو دیانہ رکھ کے کمر پر کہ جھکتا نہیں ہے تو ملتا بھی نہیں ہے تجھے. جا قیامت تک کاندے لگا, 60 کروڑ برس کی عبادت, چلاتا رہے, چیختا رہے, میں بڑا سجدہ کرنے والا, میں تیری اطاعت کرنے والا, لیکن تیری صفائی نہیں ہوگی بلکہ انجام کے اعتبار سے جہنم میں جائے گا, جہنم میں نہیں جائے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, کہ وہ تو دھتکارا ہوا مردود ہے شیطان. اگر بدعقیدے ہمارے اندر میں ہو اور ہمارے عقیدے ہمارے آقا کے بارے میں صاف نہ ہو تو اپنے پر تعوذ پڑھو, اپنے پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو, اس کے بعد میں بسم اللہ شروع کر, اس کے بعد الاسلام میں پڑھ, اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھ. پہلے خود شیطان کے قرآن میں پڑھنے سے شیطان کو ہدایت نہ ملے گی. بابا تو کافر کو لے کے قرآن دے دیتا ہے تو شیطان کو قرآن نہیں معلوم ہے, انہیں خرید نہیں سکتا. 200-400 روپے کی خرید سکتا کہ نہیں, شیطان بھی خرید سکتا کہ نہیں جی, خرید سکتا. پھر وہ قرآن پڑھنے کی ہدایت مل جائے گی, اس کو نہیں ملے گی نا. کیوں؟ قرآن ملے گی لیکن نور نہیں ملے گا. نور جو ملے گا وہ آل رسول کے اندر میں ملے گا. نور جو ملے گا, اللہ نے جن کے اندر میں نور رکھا ہے, نور منتقل ہوتا ہے, کتابوں کی طرح سے دنیا میں بڑھتا نہیں ہے, بلکہ وہ نور کو تو لینا پڑتا ہے نور والوں سے. اب قرآن پاک کی دلیل, قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا مَوَدَّةً فِي الْقُرْبَى,
میرے آقا نے فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ میری امت کو 61 سال کے بعد میں میرے نواسوں کو دین کے نام پر شہید کرے گی کہ یہود و نصارہ نے کیا، کافر و مشرکوں نے شہید کیا۔ کون تھے یزیدی؟ جو محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے، جن کے ہاتھوں میں قرآن، جو دینی مدارس سے فارغ، جو علماء اور وہ اپنے آپ کو دیندار کہنے والے اور اپنے آپ کو جنتی کہنے والے۔ سمجھ میں آئی بات؟ دین کی خدمت کے سمجھ رہے تھے اور کیسا اندھا بن کر گلے میں گرے ہیں کہ نواز رسول کو شہید کیا، اہل بیت کو شہید کیا۔ اسی ڈر و خطرے کی وجہ سے اللہ نے کہا تھا میرے محبوب آپ نہیں فرمائیں گے، قل کہہ دیجئے میرے محبوب اپنی امت کو میری طرف سے لا اسألکم علیہ اجر مودۃ فی القربى، میں کوئی بدلہ نہیں چاہتا، لیکن میرے اہل بیت کے ساتھ میں تم محبت کرو۔ جب محبت کرو، باپ کی محبت بھی آپ جانتے ہیں، ماں کی محبت بھی جانتے ہیں۔ باپ چن آئے گا، دروازہ کھول کر ڈھکا یا باہر دھکا مار دے گا، لیکن دوسرا دروازہ ہے تو ماں پلوں میں چھپا کر گھر میں ڈالے گی۔ یہ ماں کی محبت ہے نا؟ ہے نہیں ہے؟ یہ اہل بیت اولیاء اکرام، چاہے وہ سرکار صاحب اللہ حسینی ہو یا حضرت یوسف فیض ہو یا آپ کے شہر نظام آباد کے اولیاء کی وہ چوکھٹیں ہوں، ان کو خدا نے نور تقسیم کرنے کے لیے تمہارے علاقوں میں رکھا ہے۔ جاؤ ان کی چوکھٹوں پر، وہاں باادب بنو اور اپنے ماتھے کو ٹیکو اور ان سے بھیک مانگو نور کی۔ جاتا بھی ہے تو بیٹا، بیٹی، نواسا، پوتا، پوتی، کرائے کا مکان ہو میں قبضہ کر لوں، وہ کام بن جائے۔ ان پاگلوں کی کثرت ہے نا جانے والوں میں۔ گیا صاحب اللہ حسینی کی بارگاہ کے اندر میں، سرکار مجھے وہ نور، جو نور مصطفیٰ آپ کو خالد جی عطا کیا ہے، وہ نور مجھے دیجیے۔ گیا مذہبوں کے آستانوں پر منت و مرادوں کو جاتا ہے، لیکن وہ نور مصطفیٰ لینے کے لیے جاتا ہے۔ جو اصل چیز وہاں رکھی ہوئی ہے اس کا طالب تو کوئی نہیں ہے۔ وہ دنیا جن کو خدا چورے اور چماروں کو دے رہا ہے، وہ دنیا کے بھیک اولیاء کے پاس سے جا کر مانگ رہا ہے، غنیمت ہے اپنوں کے پاس سے مانگ رہا ہے۔ اگر یہاں نہ جانے دو اور شرک ہو تو پھر غیر اللہ کے پاس چلے جائیں گے، جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ سی ایم صاحب، ایم ایل اے صاحب، پی ایم صاحب اور شوکار صاحب اور فلان صاحب ہمارا یہ مسئلے حل کرو۔ اچھا ہے نا اللہ، اللہ کے دوستوں کے پاس جانے دو۔ اے علماء مت روکو ان کو اولیاء کے پاس جانے سے۔ اگر وہاں سے جانے میں تم شرک کا ڈھونس دے کر اگر امت کو روکے تو پھر یہ غیر اللہ کے پاس سے جائے گی، یہ پھر خدا کے دشمنوں کے پاس سے جائے گی۔ اللہ کے دوستوں کے پاس جانا بہتر ہے کہ دشمنوں کے پاس میں؟ تو تم دین کی خدمت کر رہے ہو، لوگوں کو اولیاء کے پاس سے جانا شرک کہہ کر یا اللہ کی دشمنی کا اظہار کر رہے ہو؟ جانے دو دوستوں کے پاس میں، کیوں کہ خدا ناراض نہیں ہوا کہ میرے دوستوں کے پاس آ رہا۔ اس لیے قافلے کے قافلے بناؤ اور جاؤ سلطان الہند خواجہ خواجگان کی بارگاہ میں، جاؤ صابر پاک کی بارگاہ میں، جاؤ بابا قطب الدین بختیار کاکی کی بارگاہ میں، جاؤ محبوب الہی نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں، اور جاؤ سرکار تاج اولیاء کی بارگاہ میں۔ کیوں کہ وہاں پر نور جماعت رکھی ہوئی ہے۔ دوسری آنکھ کا آپریشن بزرگوں کی نسبتوں سے ہوتا ہے اور وہ جو قرآن پاک سے ثابت کر دیا نا۔ میرے محبوب آپ فرما دیجئے، کیوں کہ ادب والوں کو وعدہ کرتے ہیں۔ ماں کی ممتا ان اولیاء کے پاس میں ہوتی ہے، ماں کی ممتا اہل بیت میں ہوتی ہے۔ ماں کی ممتا اور محبت اور چھپا کر تم کو دینا، یہ کن کے پاس سے لے گا؟ دکھا کر دینے والا تو دکان چلانے والا ہوگا، چھپا کر دینے والا وہ ماں کی ممتا والا ہوگا۔ وہ ماں کی ممتا تم کو اولیاء کے آستانوں پر ملے گی۔ ایمانداری کے ساتھ میں کہو، ارے تم تو ایمان والے ہو، لیکن اگر کوئی خدا کو نہ ماننے والا کافر بھی جاتا ہے اولیاء کی بارگاہ کے اندر میں تو اس کو بھی اجنبیت محسوس نہیں ہوتی۔ اس لیے مسلمانوں سے یہ روک کر برباد ہو رہے ہیں اور وہ جا کر کامیاب ہو رہے ہیں۔ تمہارے نظام آباد کے بھی لاکھوں آدمی صاحب اللہ حسینی کی بارگاہ میں پہنچتے کہ نہیں پہنچتے برادران نے بتا، اور ان سے پوچھو کہیں جاتے ہمارے ہیں وہ، تو وہ تو یہی جواب دے گا کہ وہ تمہارے ہوں گے، ہم کو نہیں معلوم، مگر تم تو ان کے نہیں ہیں، ہم کو جاؤ بول رہے ہیں۔ کیوں؟ دوستی اگر ہوتی تو دوست سے بات جانے سے کچھ ہوتا، تم تو روکنے والے ہیں۔ وہ تو کہہ دے گا وہ کافر بھی ہو کر کہ وہ تو تمہارے تم کہہ رہے ہیں جارے دانی پر خزانے کا سانپ بن کر راجن شاوری ہمارے اور صابر پاک ہمارے، غریب نواز ہمارے، تم کیوں جا رہے ہیں؟ تو پھر وہ کافر زبان ہوگی، میں نے تو کہہ دے گا کہ تم کہہ رہے ہو کہ ہمارے ہو، لیکن وہ تو تم کو اپنے نہیں سمجھ رہے، اس کی آنے بھی تو نہیں دے رہے نا، آنے دے رہے کیا؟
چیخ کر پیر صاحب کتنی مرتبہ نماز سے آستانے پر گئے یا خالی بیانات میں خوش؟ کتنی مرتبہ سالرہ حسینی کے پاس سے گئے؟ کتنی مرتبہ سالرہ پاک کی چوکھٹ پر گئے؟ کیوں؟ کیا چیز ملتی ہے وہاں پر؟ یہ دنیا خدا کی قسم یہ تو صدقے میں ملتی ہے، ان کے غلاموں کی طرف سے عطا کر دی جاتی ہے۔ پھر اولیاء کرام کے پاس میں کون سی چیز ملتی ہے؟ وہ جو قرآن نے کہا قد جاءکم من اللہ نور، وہ ذاتوں میں چھپا ہوا ہوتا ہے، وہ آسمانوں میں چھپا ہوا ہوتا ہے، اور ان کی آل میں چھپا ہوا ہوتا ہے، وہ آل رسول کے در میں ہوتا ہے۔ ارے پیروں کے پاس سے مت جاؤ، پیری مریدی کے راستے پر مت جاؤ۔ کیوں؟ کہ تیری دکان بند ہو جائے گی، تیرا اٹریکشن ختم ہو جائے گا۔ لیکن پوچھ لے بچے کی ایمانداری ہے تو اپنے آپ کو پیر کہہ رہا ہے، تو اپنے آپ کو عالم اور مفتی اور علامہ کہہ رہا ہے، لیکن تیرے باپ دادا کو کلمہ پڑھانے والے کون ہیں؟ کہ اتنا بھی نہ چھوڑا کہ خود کے باپ دادا کو کلمہ پڑھانے والوں کو ان سے امت کو روک رہا ہے، تو یہ کتنا بڑا ظلم کثیر ہے۔ جبکہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا، اشارے کیا فرمایا؟ قل لا اسألكم علیہ اجر مودۃ فی القربى، کہ میری امت، اللہ نے کہا، میں نہیں کہتا تھا، لیکن چونکہ میں رحمت العالمین ہوں، اپنی امت کے بارے میں بڑا حریص ہوں، اپنی امت کو زیادہ زہر دینا نہیں چاہتا، بعد میں تو مقابلے پر نہیں آ جانا، اس کے لیے کہتا ہوں کہ میں بدلنا نہیں چاہتا، لیکن صرف یہ چاہتا ہوں کہ اہل بیت کے ساتھ تو محبت اور محبت کا معاملہ کرو۔ کیا کرو؟ محبت اور محبت کا معاملہ کرو۔ اہل بیت کون ہیں؟ وہ نور کن میں منتقل ہوا۔ میں اچھا بیان سیکھ کر کہہ دوں کہ میں نور والا ہوں، بالکل غلط۔ میں تقریر کر کے کہہ دوں کہ میں نور والا ہوں، بالکل غلط۔ کیوں؟ کہ نور جو منتقل ہوتا ہے نسلی طور پر آل رسول میں منتقل ہوتا ہے۔ کہاں پر منتقل ہوتا ہے؟ آل رسول کے طرف منتقل ہوتا ہے۔ اچھا یہ منتقل ہوتا ہے، اتنی بڑی بات ذمہ داری سے اہل علم حضرات بیٹھے ہوئے، اس لیے مجھے خلاصہ کرنا پڑ رہا ہے۔ اگر میرے مریدین اگر ہوتے تو پھر میں بات اتنی بھولتا نہیں۔ کیسے منتقل ہوا؟ تو جہاں کے مالک میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قد جاءکم من اللہ نور، کہو میرے مصطفیٰ نور ہے کہ نہیں؟ عقیدہ اب تو صاف ہے نا، نور ہے میرے آقا، قرآن پاک کا عقیدہ۔ قد جاءکم من اللہ نور، اگر کوئی کہہ دے کہ آپ نور نہیں تھے تو پھر اس بدگو کو برداشت نہیں کرنا، وہ موٹے نماز ہے۔ جو میرے آقا کو نور نہ مانے وہ تو اندھا ہے، وہ ایک آنکھ کا دجال ہے، وہ سننے کے قابل نہیں، بیٹھنے کے قابل نہیں، دیکھنے کے بھی وہ قابل نہیں ہے۔ نفرت کا درس نہیں دے رہا ہوں، لیکن جہاں پر نقصان ہو وہاں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ قد جاءکم من اللہ نور، نور بنا دیا، اب وہ نور مصطفیٰ کی میں منتقل ہوا۔ اب کہے صحابہ کے اندر میں، صحابہ میں قرآن منتقل ہوا، شریعت منتقل ہوئی، عشق مصطفیٰ منتقل ہوا، لیکن نور مصطفیٰ منتقل نہیں ہوا صحابہ کرام میں۔ اہل علم ہو تو اس روح کو پہچان لیں گے۔ نور منتقل نہیں ہوا، نور کن میں منتقل ہوا؟ نور جو منتقل ہوا میرے مصطفیٰ کا، جو رب نے اپنے نور کو اپنے محبوب کے ذریعے سے دنیا میں ظاہر کیا تھا، وہ نور منتقل ہوا۔ سوالات صحابہ میں نہیں، سوالات صحابہ میں نہیں، صحابہ شریعت کے امام ہیں لیکن نور کے مالک نہیں ہے۔ نور میرے مصطفیٰ کا منتقل ہوا۔ آپ کی شہزادی ہماری اماں جان سید کائنات سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کے طرف منتقل ہوا۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ سیدہ میرے جگر کا ایک ٹکڑا ہے، میرے نور کا حصہ ہے، اور وہی نور مصطفیٰ سید کائنات کے اندر میں منتقل ہوا تھا۔ اس لیے سید کائنات تشریف لاتی تو میرے آقا فرد محبت کے اندر میں اس نور کی ادب میں جو خدا کا نور تھا، احترام میں کھڑے ہو کر اپنی چادر میں بٹھا دیتے، جو احترام کرتے تھے میرے آقا۔ وہ نور کی وجہ سے جو رب کا نور مصطفیٰ کی صورت میں، سمجھ آ رہے قاسم صاحب؟ ذرا سامنے آ دیکھیں، منتقل ہوا سید کائنات میں۔ کس میں منتقل ہوا؟ سید کائنات سلام اللہ علیہ کے اندر میں، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے اندر میں۔ صحابہ میں نہیں ہے، صحابہ میں شریعت ڈھونڈو، دین ڈھونڈو، قرآن ڈھونڈو، مل جائے گا، رہبری ہو جائے گی، لیکن ایک آنکھ کے رہو گے نور کی جب تک نسبت۔ اس لیے ہر نمازی کو اور ہر دیندار کو، ہر ذکر کرنے والے، ہر قرآن کی تلاوت پڑھنے والے کو
اور ہر ایک کو، ہر عالم کو، ہر حافظ کو نسبت کی ضروری ہے، اس لیے کہ نور کی وہ نسبت بغیر سلسلے کے نہیں ملتی۔ اس کے بعد عارفین نے کیا فرمایا کہ جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہوتا ہے۔ ایک آنکھ والے کو تو مسئلے میں ہاتھ ڈال کے لے گھومے گا گلیوں میں، وہ شرک وہ شرک وہ شرک۔ ارے تو سڑا ہوا ہے، لیکن تو شرکی آدھے ایمان معلوم ہی نہیں، اچھی بات میری زبان سے نکلتی ہی نہیں، جب دیکھو شرک، جب دیکھو شرک، بدعت شرک بدعت، وہی اس کے بجائے اچھی باتیں زبان سے کیوں نہیں آتی؟ گندے آدمی سے تو گندی وہ تو آئے گی، سمجھ میں آ رہی بات؟ تو وہ نور جو منتقل ہوا میرے مصطفیٰ کا سید کائنات میں اور سید کائنات میں، اس لیے میرے آقا نے فرما دیا مشکوٰۃ شریف کے حدیث ہے کہ ہر ایک کی آگ اپنی نرینہ آواز سے چلتی ہے، لیکن یہ میری خصوصیت ہے کہ میری آگ جو چلے گی وہ میرے نوازوں سے چلے گی۔ سمجھ میں آتی بات؟ پنجتن پاک، یہ خانقاہ والے پنجتن پاک کیوں کہتے ہیں؟ پنجتن پاک کی عظمتوں کو کیوں بیان کرتے ہیں؟ اور مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کے نسبت کی محفلیں کیوں کرتے ہیں؟ سید کائنات کی دعائی کیوں دیتے ہیں؟ امام حسن امام حسین علیہ السلام سے میدان کربلا کے وقت میں ان کی یادوں کو کیوں کرتے ہیں؟ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ وہ نور والے ہیں، ہم نور کے بھکاری ہیں، ہم کو نور چاہیے۔ وہ قرآن تو تمہارے خریدنے سے بھی مل جائے گا، تمہارے حافظ اور عالموں سے مل جائے گا، لیکن نور نہیں مل سکتا۔ نور کے لیے تو ان کے دروں کی خبر پوشی ضروری ہے اور ان سے لینا پڑے گا، باادب بن کر لینا پڑے گا، اس لیے کہ رب نے قرآن مجید کے اندر میں یہ حکم دے دیا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا مَوَدَّةً فِي الْقُرْبَى کہ میرے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میری اہل بیت سے تو محبت کرے، محبت کرے گا تو جھکے گا۔ محبت ماں کی ممتا اہل بیت کے اندر میں ملے گی، آل رسول کے اندر ملے گی، اولیاء میں ملے گی، اولیاء کی چوکھٹوں پر ملے گی۔ وہ یہ نہیں پوچھیں گے تو کون سی جماعت کا ہے، تو کون سے مذہب کا ہے، پوچھیں گے اولیاء۔ جاؤ ان اولیاء کی چوکھٹوں پر، اتنے اندھے بندے تو ہم کیا کریں کہ تمہارا بھائی تم کو پوچھے گا کہ آج آیا کل کیوں نہیں آیا، لیکن یہ اولیاء ہے کہ کسی غیر کلمہ پڑھنے والے کو بھی آنے سے تو یہاں کیوں آئے یہ نہیں کہتے، بلکہ ہر ایک پر ان کے رحم کرم کے جلوے ہوتے ہیں کہ وہ روتا ہوا جاتا ہے اور ہم سے اور تم سے زیادہ مسکراتے ہوئے واپس آتا ہے۔ آج لباس کے نظر حافظ صاحب ہمارے پاس آیا، ملاقات کی بات چیت ہوئی تو کہا کہ اولیاء، اس نے کہا کہ تو پہلے مسلمان ملے جو اولیاء کا نام اتنی محبت سے لے رہے، میں تو حافظوں سے مسلمانوں سے میں اولیاء کی بات کر، وہ شرک ہے، وہ شرک کو نہ کرو، وہ تم کھڑے بتوں کی نعوذ باللہ رحمۃ اللہ کیسے ظالم بن گئے مسلمان۔ لکھا ہے کتابوں میں، کہا ہے تقریروں میں، برداشت نہیں کریں گے نا تم بھی۔ غیر مسلم کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تعلیم یافتہ مسلمان کہ تم لوگ کھڑے ہوئے بت کی پوجا کرتے ہو، اور یہ مسلمان جو اور سو خواجہ کو مانتے ہیں، سعد اللہ حسینی کو مانتے ہیں، یہ آڑے بتوں کو مانتے ہیں اور ان کی پوجا کرتے ہیں۔ کہاں چلے گیا مسلمان؟ کیا ایمان دے گا تو؟ تیری کتابوں سے ایمان ملے گا لوگوں کو، تیری تقریروں سے، تیرے علم سے اور تیرے جھوٹے اور صافے روح سے اس سے ایمان ملے گا؟ نہیں ملے گا، وہ اتنا گمراہ ہوگا اور شیطان ملے گا ان کو، شیطان بنے گا۔ تو کہا کہ تم تو ملے ہیں کہ تم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اولیاء، کہا کہ میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ عادل آباد سے سعد اللہ حسینی کے پاس 3 مرتبہ پیدل گیا ہوں، غیر مسلم گزیرے حافظ صاحب۔ اب میں عادل آباد میں اس آدمی نے مجھ سے اپنی دکان پر کہا یہ بات کہ تم تو وہ مسلمان ہیں کہ اولیاء کا نام سن کر خوش ہوئے، ہم تو وہ ہیں کہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ میں 3 مرتبہ سعد اللہ حسینی کے پاس ہوئی، عادل آباد سے نظام آباد سے سعد اللہ حسینی۔ بولے کہ ہم ان کو اپنا بہت کچھ مانتے ہیں، اس لیے ان کی بارگاہ میں پیدل جاتے ہیں۔ اللہ کن سے ناراض ہوگا؟ جو جانا شرک ہے ان سے راضی ہوگا، یا یہ جو محبت میں جاتے ہیں ان سے راضی ہوگا؟ قیامت کے میدان میں خدا فیصلہ کرے گا، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، تبھی حشر کن کے اندر میں ہوگا تمہارا میرا۔ اس لیے نور والوں کے ساتھ میں نسبت کو جوڑو، نور والوں کو نور کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر بتا دیا کہ نور والوں سے محبت کرنا اور مودت کا اظہار کرنا۔ وہ کون ہے؟ نور منتقل ہوا تو جہاں کے مالک سے سید کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ ارے پنجتن پاک زیادہ بولتے شیعہ ہے کہ رافضی ہے کہ اپنا دین رہنے لگ دیا ایران والوں کے پاس میں،
ارے وہ ہمارے ہیں پنجتن پاک، ہماری مسجد کے محرابوں میں ان کے نام ہونا چاہیے اور ہماری نظروں کے سامنے ان کے ناموں کا توغرا ہونا چاہیے، آنکھوں کو لگانا چاہیے۔ کون ہے پنجتن پاک؟ جن کی تدبیر، جن کی عظمت میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی۔ کون ہے پنجتن پاک؟ دو جہاں کے مالک سید کائنات مولا علی مشکل کشا علیہ السلام، امام حسن، امام حسین، یہ ہے کہ نہیں پنجتن پاک؟ اب اٹھا کر بڑی آسانی کے ساتھ میں تحفے میں لے لیا شیعہ اور رافضیوں کو۔ نہیں، پنجتن پاک تو ہمارے ہیں، نورانی لوگ ہیں وہ، ان کی یادوں سے، ان کی نسبتوں سے، ان کے نام لینے میں نور پیدا ہوگا۔ آیت تطہیر ان کے شان میں نازل ہوئی سید کائنات کے لیے اور پنجتن پاک کے لیے آیت تطہیر جو قرآن مجید اللہ نے نازل کیا، وہ پاک ہے یہ نہیں ہے، بلکہ پنجتن پاک قیامت تک جو ان سے محبت کرے ان کو پاک کرنے والے ہیں۔ پاکی کی دریا ہے وہ پنجتن پاک۔ پنجتن پاک کا نام، اب ایمانداری سے بولو، تم جن مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں کبھی ہے پنجتن پاک کا تذکرہ؟ ہے تذکرہ؟ ارے میلاد کا تذکرہ ختم کرا دیا ظالموں نے، تو کیا باقی رکھی ہوئی؟ پہلے تو اولیاء کا تذکرہ ختم کرائے، شرک کہہ کر، اس کے بعد میں رسول کا تذکرہ ختم کرائے، پنجتن پاک کا تذکرہ ختم کرایا، اور اس کے بعد میں پھر میرے آقا کی۔ اب بچا کیا مسلمانوں کے پاس؟ بچا کچھ؟ دیوالیاں نکل لیا، قرآن کو لے لیا، اسلام کا نام لے لیا، لیکن حقیقت کا سرمایہ تو نکل چکا ہے۔ آج مسلمان خالی کارتوس کی طرح سے ہے، خالی کارتوس کی طرح سے۔ کوئی کارتوس دے کر بتا رہے ہیں یہ کارتوس شیر کو مار دے گا، غلط فہمی آ گیا بیچارہ، میرے پاس 10 کارتوس ہے، جیب میں ڈال کے چن 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 ہوتا نا، یہ مسواک کی کاٹی، ہم نمازی، ہم دیندار، یہ تسبیح، اور ہم علم والے، ہم عمل والے، اور ہم چھن چھن کارتوس لے کر جیب میں گھوم رہا ہے۔ بولے کیوں؟ صحیح لوگوں نے کہا کہ کارتوس سے شیر مر جاتا ہے، ایک سے مرتا ہے، اب میرے پاس تو 10 ہے، 10 شیر کو ایک موقع میں مار دوں گا۔ اگر غلطی کر کے احرام اگر کر لے تو شیر کو یہ مارے گا، شیر اس کو مار دے گا۔ آج ڈر رہا ہے یہود و نصارہ سے، آج ڈر رہا ہے کالو جادو اور پیلی جادو سے، آج ڈر رہا ہے شیطانوں سے۔ کیا ہو رہا ہے؟ کارتوس تیرے پاس میں ہے، لیکن تیری غلط فہمی یہ تھی کہ سمجھانے والے نے تجھے صرف کارتوس بتایا۔ نماز پڑھو بھائی، اللہ کو ایک مانو، قرآن ہمارے پاس میں ہدایت کے لیے کافی ہے۔ یہ سارے پنجتن پاک کا نظام، اولیاء کا نظام، میرے مصطفیٰ کے نور کا نظام، یہ سب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ 15ویں صدی میں پیدا ہو کر اتنا بڑا باغی بن گیا ہے تو کہ اپنی ساری تاریخ کو بھلا دیا۔ میلاد کی محفلیں نہیں ہوتی تھی مسجدوں میں، کسی کی منہ میں زبان نہیں ہے کہ آپ پوچھیں کہ مسجدوں میں یہ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اگر صحیح چیز نہیں تو پھر غلط چیز کیوں ہو رہی تھی؟ سمجھ آ رہی بات؟ ہوتی تھی نہیں ہوتی تھی؟ میلاد کے لنگر ہوتے تھے کہ نہیں؟ تم زیادہ نہیں، تم مجھے کیا جواب دو گے؟ تم اپنی نانا نانی دادا دادی سے پوچھ لو، اور جو اس کی مخالفت کر رہے ہیں ان سے پوچھ لو کہ قسم کھا کر قرآن پاک کو ہاتھ میں لے کر کہ تمہارے دادا بھی تو میلاد کرتے تھے کہ نہیں؟ بھی کرتے تھے۔ پھر بولے گا کہ کیا بولے گا؟ وہ جاہل تھے۔ تو وہ جاہل تھے تو جس قرآن پر ان کا ایمان تھا اس کو جاہل بول رہا ہے، قرآن کو جو کلمہ پڑھے ہوئے تھے ان کو تو جاہل کہہ رہا ہے۔ تو تو جاہل کی اولاد کی ہو یا پھر تیرے پر کیا اعتماد کر رہے ہیں؟ تیری سرحد لے کر رکھ لے تیرے اپنے پاس میں، ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہم کو تو نور چاہیے، نور جو ملے گا یہ نورانی نسبتوں سے ملے گا، ادب سے ملے گا، با ادب بن کر لو تو نور ملے گا۔ کیا ہو رہا ہے؟ سمجھ آ رہا ہے؟ نور کن سے ملے گا؟ اس نور کو لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ادب سکھایا اور اپنے محبوب سے کہلوایا قل لا اسألکم علیہ اجر مودۃ فی القربى، کہ میں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا ہوں، لیکن تم میری یاد سے اور میری عطرت سے تم محبت کرو اور مودت کا اظہار ان کو یاد کیا کرو، اور ان کے نسبتوں پر محفلیں سجایا کرو، ان کے نسبتوں پر لنگروں کو لٹایا کرو۔ تو آنے والا مہینہ ربیع الثانی کا مہینہ ہے۔ کون ہے غوث الاعظم؟ کون ہے غوث الاعظم؟ اولیاء کے امام ہیں، حسنی حسینی نسبتیں ہیں، اولیاء کے سرتاج ہیں، قیامت تک کے لیے دین کے چلانے کے ذمہ دار ہیں۔ غوث الاعظم وہ ہے جن کو اللہ نے وہ رسول اللہ فرمائے
یوں فرمایا غوث اعظم نے کہ خدا نے مجھے اتنا متصرف بنایا کہ میں مشرق میں ہوں اور کوئی سچا میرا چاہنے والا مغرب میں اگر مجھے صدا دے تو لمحے واحد کے اندر میں اس کی مدد کو پہنچ جاتا ہوں. خدا نے مجھے غوث بنا دیا. لیکن میلاد کو بھولے تو 11ویں کو کیا یاد دلائیں گے؟ کیا یاد دلائیں گے؟ ایک ایک کانٹا نکالو جسم کے اندر میں سے, ایک ایک بیماری کو ختم کرو. میلاد کی محفل اپنے گھروں میں کرو, نہ کیو ہو تو لنگر بٹاؤ اپنے گھروں کے اندر میں, تو انشاءاللہ ایک مشہور ہو جائے گا. اگلے سال کا میلاد کا مہینہ آئے گا تو رمضان میں مسلمان چاند کو دیکھ کر اتنا خوش نہیں ہوں گے, مومن میلاد کے چاند کو دیکھ کر خوشیاں منانے والے بنیں گے. ایسے مومن بننا چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے ہو؟ اس کا اظہار کرو. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, مرحبا 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 مرحبا, اللہ اکبر, یا رسول اللہ. سمجھ آ رہی بات ہے؟ اس لیے کہ بیماریوں کو ختم کرو. میلاد کی اس کی ناقدری کے بیماری کو پہلے انشاءاللہ نکالیں گے. جتنے لوگوں کے کانوں تک آواز پہنچ رہی ہے انشاءاللہ اس بدعقیدگی کو کہ میرے مصطفیٰ کو نور نہ مانے, میلاد کو ایسے ہی ٹال دے اور ایسے ہی گزار دے, تو اس مرض کو تو دور کریں گے. اس کے بعد میں آئے گی بات حرم شریف کے اگلے مہینے کی ربیع الثانی کی. لوگ ربیع الثانی کہیں گے لیکن وہ مہینہ حضور نبی غوث اعظم تسلی رحمت الرضوان کے وہ دین کی حفاظت اور دین کو بچانے کے نظام کے دینے کا مہینہ ہے. 11ویں کا مہینہ کیا ہے؟ کیا غوث اعظم نے اپنی ذات کی پہچان کروائی؟ ایک بات اثر کو 11ویں شریف کے بارے میں کون سی تاریخ ہوتی ہے؟ 11 ربیع الثانی. 26 شریف کی ہوتی ہے خواجہ خواجان کو اس دن پیدا ہونے کا دن ہے. اور یہ اکرام کی جو عرس ہوتے ہیں اس وقت میں ان کا اہتمام ہوتا ہے. لیکن غوث اعظم 11ویں کے مہینے میں ربیع الثانی کے اندر میں 11 تاریخ کو پیدا بھی نہیں ہوئے, پیدا بھی نہیں ہوئے. پیدا تو ہوئے رمضان میں اور ربیع الثانی کے 17, 18 یا 23 تاریخ کو آپ اس دنیا سے پیدا ہوئے. پھر 11ویں کو منائی جاتی ہے. کم از کم اس پر تو سمجھو کہ اولیاء صرف نالے پاک کے مصطفیٰ بتاتے ہیں, عشق مصطفیٰ دیتے ہیں. وہ ان کی چوکھٹوں سے, ان کی نسبتوں سے خدا کی قسم وہ نور مصطفیٰ ملتا ہے. جو 11ویں کرے گا وہ نور مصطفیٰ کو حاصل کرے گا. پھر 11ویں کیوں کرتے ہیں لوگ؟ اب ان کی رسول محمد کو بولیں گے کہ شرک کر دیتے, اس کے بجائے بچوں کی شادی کرا دو. تو پھر پوچھنا کتنوں کو کرایا ابھی تک؟ کراتا بھی نہیں, کرنے والوں کرنے بھی نہیں دیتا. کوئی اچھا کام نہ کرو اور کرنے بھی مت دو. یہ بہت برا آدمی ہے. روک رہے ہیں کیا 11ویں نہیں کرنے والے امت کے غریبوں اور مسکینوں کو شادیاں کرواؤ, کرو نا, کیوں نہیں کرتے؟ روک تو نہیں رہے. لیکن جو یہ کر رہے ہیں ان کو نور ملے گا. اس سے کم از کم مت روکو ان کو. اس لیے 11ویں کیا ہے؟ نہ غوث اعظم کی پیدائش کی تاریخ ہے, نہ غوث اعظم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کی تاریخ ہے. آپ اس دنیا میں تشریف لائے 21 رمضان کو, اور اس دنیا سے آپ کا جو پردہ ہوا وہ تو 17, 18 یا اختلاف ہے روایتوں میں, یا 23 ربیع الثانی کو. پھر 11 ربیع الاول کو, 11 ربیع الثانی کو 11ویں کو ہوتی ہے کہ غوث اعظم نے امت کو اس وقت میں ان کو دین دینا تھا, ان کے عقیدوں کو صحیح کرنا تھا اور نور دینا تھا میرے مصطفیٰ کا. تو اس کے لیے بغداد کے اندر میں غوث اعظم کی جامع پیر ہر مہینے کی چاند کی 11 تاریخ کو, اس لیے کہ 11 ربیع الاول کی شام جو ہوتی ہے وہ 12 ربیع الاول ہوتی ہے, جس دن دو جہاں کے مالک میلاد میں آپ اس زمین پر تشریف لائے. دو جہاں کے مالک کی میلاد کی خوشی میں اپنی خانقاہ میں ہر سال چاند کی 11 تاریخ کی رات میں پورے بغداد میں لنگر بھی لٹا کر اپنی خانقاہ میں اور رات بھر میرے مصطفیٰ کی میلاد مناتے. یہ ہے غالب شریف. غوث اعظم آپ نے کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ ان کو حق دیا. حق کیا تھا؟ میلاد دیا تھا. کیا دیا تھا؟ میلاد دیا تھا. غوث اعظم اولیاء اکرام اپنی جماعت اپنا مسلک نہیں دیتے, بلکہ وہ تو نالے پاک کے مصطفیٰ دیتے ہیں, بندر پاک دیتے ہیں اور حق دیتے ہیں, قرآن کا قرآن دیتے ہیں. لیکن ظلم یہ ہے کہ ہم نے پہچانا نہیں اولیاء کے نظام کو, ہم نے نفرت کی
یزیدیوں اور دشمنوں نے ہمارے دلوں میں اولیاء سے برسنیں ہمارے دلوں میں ڈال دی. نتیجہ یہ نکلا کہ آج امت میلاد کو بھی بھول چکی ہے. تو اس لیے آپ حضرات بھی جو ابھی تک نہیں کیے میلاد کی محفل، اپنے گھروں میں میلاد کی محفل کر لو، لنگر لگاؤ، تاکہ اگر مر جائے اس سال تو قیامت کے میدان میں میرے محبوب کی آمد پر تم خوش ہونے والے تھے یا پھر خوشیوں کے نہیں منانے والے تھے. سب تو خوشی منائیں، لیکن اس ایک کو پہچانتے کہ نہیں، کیوں مناتے کہہ رہا تھا، پہچانتے نا، پہچانتے نا، پرانی دوستی پہچانی. ایک تھا جو ناراض تھا، سب تھے کہ خوش تھے. جبرائیل بھی خوش، میکائیل بھی خوش، جنت کی حوریں بھی خوش، زمین کے ذرات بھی خوش، اور جنگلوں کے پتے بھی خوش، درختوں کے اور جنگلی جانور بھی خوش. ہر ایک خوشیاں منا رہے ہیں، حتیٰ کہ کعبہ اور کعبے کے پردے بھی خوشی منا رہے ہیں. جس وقت میرے آقا اس دنیا میں تشریف لائے، دیکھا حضرت خواجہ ابو مطلب کعبۃ اللہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ایک دیکھا کہ حضرت خواجہ عبداللہ کے حجرے کی طرف میں کعبہ جھکا ہے. میلاد کا انکار کرنے والوں، کس چیز کا انکار کر رہے ہو؟ امت کو کیوں گمراہ کر رہے ہو؟ امت کو حق دو. ظالموں میں شمار نہ ہونا ہو تو امت کو حق دو. ہم مسلک و جماعت خانقاہ نہیں دے رہے ہیں، حق دے رہے ہیں میرے بچوں. آج امت حق سے بہت دور ہو گئی. حضرت خواجہ ابو قادری ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسے ہی فجر کی ابتدائی ساعتوں کے درمیان دیکھا تو کعبۃ اللہ ایک اپنے پردوں کے ساتھ میں پردے تو زمانے میں کیا دیکھا کہ کعبہ جھکا ہے. پریشان ہو خواجہ ابو مطلب، پریشان ہو گئے کہ ایسا واقعہ کعبے کے جھکنے کا کیوں ہوا. تو معلوم تھا کہ کیا بات ہے. تو پتہ چلا کہ آپ کے شہزادے حضرت خواجہ عبداللہ کے گھر، عبداللہ کے دلارے، دو جہاں کے مالک، محبوب رب العالمین، دو جہاں کے مالک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر آئے ہیں، جو کعبہ کا کعبہ بنا کر بھیجے گئے. کعبہ بیت اللہ کہتے ہیں خدا کا گھر، یہ تو خدا کا نور ہے. نور پر جھکا ہے کعبہ، اور وہ نور اس لیے کہنے والے عاشق کہتے ہیں، عاشقوں کی بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کعبے کا کعبہ میرے مصطفیٰ کو مانتے ہیں، غلط نہیں ہے. نعوذ باللہ، کعبے کا کعبہ ہے اس لیے کہ کعبہ وہ کعبہ ہے، وہ خدا کا گھر تو مانتے ہو، لیکن خدا کا نور تو گنبد خضرا میں ہے. تو کعبے کا کعبہ بھی وہ ہے جس کی طرف میں جھکتے ہیں سب، اور کعبہ وہ ہے کہ جھکتا ہے مدینے کی طرف. نہیں ہے، یہ نور والوں کا نظام ہے، اور نور کا حاصل کرنا ہم کو ضروری ہے. آنے والا زمانہ فتنوں کا ہے، اور آنے والا زمانہ بدعقیدگیوں کا ہے. آنے والا زمانہ تمہاری زندگیوں میں جتنے فکریں، جتنی جماعتیں، جتنے مسلک نہیں دیکھ رہے ہیں، تمہاری اولادیں، تمہاری ناتیوں پوتی وہ تو پریشان ہو جائیں گے. دجال آئے گا، آن لائن کاموں کو کرنے والا، بتانے والا بن کر آئے گا. جب تمہاری نسلوں کے ایمان کی حفاظت کیسے ہوگی؟ اگر اپنے صحیح عقیدوں کو اپنی اولاد کو نہیں دیا، عشق رسول نہیں دیا، آل رسول کی محبت نہیں دی، اولیاء کی عظمتیں نہیں دی، خانقاہ نظام اپنی مرید نہیں دیا، تو تمہارے اولاد کے عقیدوں کی حفاظت کی کوئی ضمانت نہیں. تم دیکھ لینا کہ تمہاری نسلوں کو قیامت میں لکھیں گے کہ یہ ہماری نسل، یہ تو یہودی ہے، یہ تو نصرانی ہے، یہ تو مجوسی ہے، یہ تو مرتد ہے، یہ تو گستاخ ہے، یہ تو یزیدی ہے، یہ تو منافق ہے. ایسی نوبت نہیں آنا قیامت میں. اس کے لیے کیا کرو؟ اپنے گھروں کے محفلوں سے منور کرو، اپنی اولادوں کو محفلوں میں لاؤ، اپنے گھروں کے محفلوں کو سجاؤ. احمد پورا کھانے والے قابل قدر لوگ تھے، لیکن میرے اس بیان کو تم جذباتی نہیں سمجھنا، تنقیدی نہیں سمجھنا. سنجیدگی کے ساتھ رات اپنے بستر پر پہنچ کر ذرا سوچو، اس حقیر و فقیر کی باتوں پر غور کرو. آپ کو یہ مجلس یوٹیوب کے پر مل جائے گی، اس پر بات میں سکون کے ساتھ میں سن لینا. یہ پیغام ہے سارے عالم انسانیت کے لیے، چاہے ہندوستان کے ہو کے سعودی عرب کے ہو، لبنان ہو کے عراق کے ہو کے ایران کے ہو. اپنی آنکھوں کو کھولو اور اس نور کو حاصل کرنے کے لیے نور والوں سے اپنی نسبتوں کو قائم کرو. تو نور سید کائنات میں منتقل ہوا. کیا ہوا؟ لیکن عورت نبی نہیں بن سکتی ہے. تو کیا ہوا؟ سید کائنات کے ذریعے سے دو شہزادے اس دنیا میں تشریف لائے. نور سید کائنات سے نور مصطفیٰ سیدنا مولا امام حسن اور امام حسین علیہ السلام منتقل ہوا. تو کہو امام حسن اور امام حسین
امام حسن امام حسین نہیں بلکہ نور مصطفیٰ ہے، نور مصطفیٰ کا حصہ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ نور مصطفیٰ کا حصہ ہے، نور والے ہیں وہ، کیا ہے؟ نور والے نور والے ہیں وہ، نور والے ہیں، نور والے ہیں۔ اب سیدنا امام حسن اور حسین علیہ السلام کے اندر نور منتقل ہوا، اس کے بعد کہ آپ کی اولادوں کے اندر نور منتقل ہوتا رہا۔ ائمہ طریقت دنیا میں آئے، ائمہ طریقت کی امام جعفر صادق علیہ السلام، اور پھر اس طریقے سے 11 ائمہ اس دنیا میں تشریف لائے، ان میں نور منتقل ہوتا رہا۔ اس کے بعد 5ویں 6ویں صدی ہجری کے اندر میں اس نور کی امانت کو لے کر غوث اعظم کو دنیا میں ظاہر کیا۔ کہاں ایک موقع پر کہہ دیا غوث اعظم نے، 2 فتویٰ دے دیں گے، نبی پکڑ لیں گے آگے۔ ایک موقع پر تو فرما دیا کہ میں محمد ہوں، تو غوث اعظم کا مقام ہے، جو وہ نور بولا ہے، نور مصطفیٰ۔ میری بات کی دلیل کو مان لیے نا، غوث اعظم نے نہیں کہا بلکہ وہ نور مصطفیٰ نے کہا کہ میں محمد ہوں، اور کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ صحیح کتابوں کے اندر کی بات سنا رہا ہوں میں، ان کو حق ہے تم اور وہ پیش کرنے میں کافی ہو جائیں گے، یہ نہیں ہوں گے۔ وہ تو میرے آقا کی بات بہت ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ تم میں اپنے کو ولی ہی بول لے تو سب سے بڑے شیطان ہیں، ہے یہ نہیں ہے کہ بولنے کی گنجائش ہے کی؟ بالکل نہیں۔ ولی انہیں بولا تو ولی ہوتا ہے، یہ نہیں ولی ولی بول گیا تو ارے تو ہندوستان کا وزیر اعظم اپنے ولی بول سکتا، ولی بول رہا ہے، خود کا خود گاڑا چھپا لے رہا ولی اللہ بول کے، خالی پھول کا ہرا پہن کے ولی اللہ۔ اچھا یہ رہتے 11 سال الٹا رہتا کہ بتا لڑکا بیٹے کو پتا چلتا ہے ولی کس کو بولتے ہیں، لڑکا نا جس کو شوق ہے نا 10-20 ہزار ولیوں کو جمع کرنے کے ولی ولی ولی، ارے مریدہ ولی بولے تو پھر ولی بن جاتا ہے۔ غوث اعظم بولنا تو ولی ہے، اب بے وقوف ہے بیٹا پیر کہ مریدہ ولی بول رہے تو اپنے کو وہ ولی سمجھ جاتے، پاگل ہو گئے۔ نیچے والے ان کی مجبوری خوش کرنے کو بولیں گے، بیٹا بے وقوف بن رہا ہے نا، چپراسی آفیسر کا ادب کرے گا نا جی، مگر اچھا آفیسر کون ہوگا جو اس کے اوپر کا آفیسر اچھا کہے۔ اب چپراسی سیٹ کر نہیں میں ڈھونڈ ذرا اپنے آفیسر کے سامنے چلے گا، میرے چپراسی سے مجھے اچھا آفیسر ہوتا ہے، تو اچھا سسپینڈ ڈھونڈ کر لیا تو ایسے نوکری بھی چل جاتی ہے۔ چپراسی پھر ہاتھ اٹھا کے سلام نہیں کرتے، مولیا ولی 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 تو چکر میں آ گیا، میرے کوئی بشارت ہو گئی وہ ہو گیا، مگر میرا بھی معاملہ کچھ بن گیا نہیں۔ ولی تو وہ ہوئی جن کو غوث پاک کہہ دے، حضرت نواز کہہ دے، کون ہے ولی؟ اوپر والے ولی کہہ تو ولی ہوتے ہیں، یہ خود کے ولی بننے والے یہ تو پکے شیطان ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ اس سے ان چکروں میں نہیں آنا، کسی کی اچھائی کا ثبوت یہ ہوگا کہ اسے قریب جا کر دیکھو کہ وہ اپنی اچھائی کو پسند کرتا ہے یا اپنے اوپر والوں کی پہچان کرواتا ہے۔ جو اوپر والوں کی پہچان کرا وہ صحیح آدمی ہے، جو اپنی ہی پہچان کروا لے تو سمجھنا کہ خطرہ ہے وہاں پر، کیا ہے؟ اب اسی ولایت کی زبانیں چل رہی ہیں، خود کا خود اپنی کارا چھپا لے رہا، خود کا خود کر لے رہا، مریدوں سے بولنے لگا دے رہا، یہ ولایت ہے، یہ ولایت، یہ زمین کی ولایت نہیں تھی، ولایت تو آسمانوں سے آتی ہے، رب کی طرف سے آتی ہے، مصطفیٰ کے دفتر سے آتی ہے، غوث اعظم کے اسلام سے آتی ہے، اولیاء کی سند سے وہ ولی بنتا ہے۔ ادھر کا ولی ولی، یہ بیٹا ولی نہیں، یہ تو شیطان ہے، کیا ہے؟ اور خطرہ یہ ہے کہ شیطان بھی نزدیک نہیں دیتے، گھروں کے نزدیک اگر آج ملا تو کیسا لات پڑتا ہوں نے، شیطان کے نزدیک نہیں آتے تو اصول ہے، اس لیے نہیں بھائی، ولی تو ہے آنے والا مہینہ، جس کو وہ کہہ دے وہ ولی ہوگا غوث اعظم کی۔ قیامت تک کے ولیوں کا امام کہو غوث اعظم ہے۔ اگر ولیوں کے امام کی محبت اپنے دل میں ہو کر ان کے نسبتوں کی نیاز اپنے گھروں میں کریں اور ان کی یاد کی محفلیں اپنے گھروں میں کریں تو وہ غوث اعظم جو آنے واحد کو خدا نے تصرف کیا، جو تمہارے گھر کی غوث پاک کی نسبت کی محفلیں تمہارے گھر پر نہیں آئیں گے وہ، اور ان کے آنے کا انتظام اگر تمہارے لندن سے ہو رہا ہو تو کتنا بڑا سستا سودا ہے۔ اس لیے ارادہ کرو کہ انشاءاللہ آنے والے مہینے میں بھی غوث اعظم کے نسبت کی محفلوں کو اپنے گھروں میں اہتمام سے کریں گے، زبردستی تو نہیں نا، اس لیے کہ غوث اعظم آپ کا ہم پر احسان ہے۔ اور غوث اعظم کون ہے؟ کہ جو دین کو زندہ کرنے والے محی الدین ہیں۔ ان تفصیلات میں جانے کا موقع نہیں، لیکن محفلیں کرو 11ویں شریف کے اندر بھی، اور میلاد کا مہینہ نکل رہا ہے،
جن جن مریدوں کے گھروں پر اور جن جن ہمارے مسلمان بھائیوں کے گھروں پر ابھی تک محفل میلاد نہیں ہوئی، نور سے کٹ کے رہو تو کتاب کام نہیں آئے گی۔ ان کی گمراہیت یہ تھی کہ نور کو دیکھ کر نور سے کتاب کو لڑنے نہیں لیا۔ میرے مصطفیٰ نے قرآن پاک کو اللہ کا کلام نہیں کہہ رہا ہے، وہ کہے کہ میرے مصطفیٰ کو تو مانتے تھے نور کو، لیکن کتاب کو نہیں مانا۔ کہنے لگے کہ انہوں نے اپنے دل سے بنایا، یہ ان کا من گھڑت کلام ہے۔ کہا کہ نہیں، کفر مشکل میں وہاں ویسے محروم ہو کر وہ کافر بنے۔ اب ہم تو اپنے کو کافر نہیں بول سکتے، یا رسول اللہ گناہگار صحیح لیکن آپ کے کلمہ گو ہے، آپ کو کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہے کہ نہیں کلمہ پڑھنے؟ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ لیکن ہمارے زمانے کا کفر، اس زمانے میں نور کو دیکھا، قرآن کا انکار کیا، اور ہم بھی تو برابر پڑھنے ہوئے بیٹھے ہوئے نا، قرآن کو لیا اور نور کو نظر انداز کیا، دونوں کا جرم برابر نہیں ہو گیا۔ شروع کیا تھا وہاں پر یہ مضمون آیا، لیکن تکمیل نہیں ہے کہ ہمارا دماغ نہیں چلا، لیکن یہاں پر اسی تکمیل کی۔ آج آپ کی وہ مسجد ہے نا، مسجد کچیا جمعہ میں، وہاں پر یہ نور کی تفسیر کچھ آئی تھی، لیکن وہ ساری بات کھل کر نہیں آئی، یہاں پر کھل کر آ گئی۔ تو سمجھ میں آئے کہ نہیں آیا؟ یہ نور ہے، نور کی نسبت ہے نور والوں کے پاس ملے گی۔ نور منتقل کیا ہے میرے مصطفیٰ نے، اور فرما دیا نسائی شریف کی حدیث ہے کہ میں دو چیزیں تمہارے درمیان میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن پاک، دوسرے اہل بیت۔ قرآن لے لو، لیکن نور لینے کے لیے اہل بیت سے جڑو، آل رسول سے جڑو۔ اس لیے اولیاء سے جڑنا، اولیاء کے نظاموں سے جڑنا ہمارے لیے اسلام کا آدھا حق ہے۔ اور جو ابھی تک آدھا حق نہیں لیے، ایک آنکھ کی گڈی ہے، دو آنکھیں بھی بنا لو اپنی، تاکہ حق مل جائے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اپنی دولت عطا فرمائے۔ اس کے لیے محفل میلاد چاہو، نور بڑھتا ہے، آسمان والا خوش ہو جاتا ہے، فرشتے جشن کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، خوشیاں منائی جاتی ہے، اور میرے آقا جہاں کے مالک بھی ان محفل میلاد کے منانے والوں سے خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو 15ویں صدی کے فطروں کے زمانے میں یہ میرے چند لوگ احمد پورہ کالونی کے اندر میں بیٹھ کر میرے میلاد کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ جو میرے آقا کے میلاد کی خوشیاں منائیں، ایمان والوں کو کیا ملے گا یہ آپ خود پر چھوڑ دیتا ہوں، میں آپ سوچ لو میلاد کے منانے پر کیا ملے گا، یہ تو خدا کیا دے گا، اس کا کوئی حد نہیں ایمان والوں کو۔ لیکن ایک پکا کافر، قرآن کے مطابق جو کافر تھا، اس نے میلاد کی خوشی میں حضرت صوفیہ اپنی لونڈی کو آباد کیا، تو اللہ کافر ہونے کے باوجود جہنم کے عذاب میں 2 دن کی تخفیف کرتا ہے۔ کیوں؟ کہ میلاد کی خوشی بنایا تھا میرے مصطفیٰ کے آنے پر، اور لونڈی کو آزاد کیا تھا اپنی انگلی سے۔ تو ابو لہب نے کہا کہ 2 دن مجھے ان دونوں انگلیوں کے ذریعے سے تو آزاد، تو خوشی میں، اس لیے کہ مجھے میرے بھتیجے کی پیدائش کی تو نے اطلاع دی، تو میلاد کی خوشی پر ایک کافر کو نوازا جائے، یہ کتنی بےہودی بات ہے کہ مسلمان کو میلاد سے روکا جائے۔ کافر کو یہ انعام مل سکتا ہے اگر میرے آقا کا کلمہ پڑھنے والا میلاد منائے۔ اس لیے جشن میلاد مصطفیٰ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ۔ کوئی مسلمان کا گھر خالی نہ رہے کہ جو محفل میلاد سے خالی رہے۔ محفل میلاد کیا ہے؟ خوشیاں مناؤ۔ فَبِذَلِكَ فَرِحُوا، قرآن پاک میں حکم ہے کہ اپنے محبوب کی صورت میں جو تم کو انعام عطا کیے ہیں، اس انعام کے ملنے پر مختصر الفاظ یہ ہے، قرآن پاک کی آیت عرض کر رہا ہوں، فَبِذَلِكَ فَرِحُوا، کہ اس انعام کے ملنے کے اوپر تم خوشیاں مناؤ، عید مناؤ۔ عید میلاد النبی، 2 ہی عیدیں ہیں، جاہلیت تو کیوں عالم ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے جاہل؟ جمعہ کیا ہے؟ کیا ہے جی جمعہ؟ ارے 2 ہی چیزیں مولانا تو منافق ہے تو، جہاں اللہ رسول کہہ دے وہی عید ہے۔ اس لیے ان عیدوں سے بڑی عید عید میلاد النبی، جو محروم ہوئے ہیں ماحول نورانی محسوس ہوا کہ نہیں ہو رہا، جن کے دلوں کے اندر یہ چیز آ گئی ہو، ربیع الاول کے ختم ہونے سے پہلے 10-20 آدمی کو جمع کرو اور میرے آقا کی میلاد کی خوشی میں دستک بچھاؤ، میرے آقا کی خوشی میں میرے آقا کی نعتیں پڑھو، میرے آقا کے میلاد کے واقعات سناؤ۔ سب تھانے کی امت کے اندر میں یہ صرف آل سعود کی حکومت کے بعد سعودیہ میں
اور وہ آل سعود کی حکومت، ان کی بدبختی یہ ہے کہ ان کا ریموٹ یہودیوں کے پاس ہے. برائی نہیں کر رہا ہوں، ایک حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہوں جس کے دلائل میرے پاس موجود ہے. اب کہتا نا بڑا آگے، ارے بابا تو حنفی ہے نا، یہاں باندھا اب یہاں باندھ رہا ہے، پاما یوں رکھ رہا ہے، کیوں؟ سعودیہ میں ایسی طرح نماز پڑھتے تو دین بدل دیا جائے کہ وہاں پر. یہ آل سعود انہوں نے امت کے اندر سے چیزوں کو نکلوا دیا، ورنہ 1918 1917 تک بالاہتمام کعبۃ اللہ کے اندر محفل میلاد ہوتی تھی. کیا ہوتی تھی؟ محفل میلاد. اور ایسی میلاد نہیں جیسے نیر بھائی ریٹ لگا دیے، بلکہ شان محفل میلاد مکے اور مدینے میں ہوتی تھی کہ لوگ 11 ربیع الاول کی رات میں اپنے دیہاتوں سے، اپنے علاقوں سے نکل کر اپنے ہاتھوں میں مشعلیں، روشنی کے ڈنڈے پکڑ کر نہاتے پڑھتے ہوئے اپنے دیہاتوں سے آتے تھے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. مشعلیں پکڑتے ہوئے. اور انتوں کی بات نہیں کر رہا ہوں بلکہ 1917 1918 تک بھی. لیکن یہ چیز روزے انہوں نے وہابیت کے روپ میں آل سعود کی روح ڈال کر عبے اور جوتے پہن کر، چونکہ ان کا ریموٹ امریکہ اور یہودی اور اسرائیل کے پاس میں، پھر کیوں کہ ہر مسلم ملک کی مخالفت کے لیے سعودیہ تیار ہوتا ہے، لیکن امریکہ کی مخالفت کی ہمت ہے. پوری اسلام مملکتیں اسرائیل کی مخالفت کر رہی ہے لیکن سعودیہ کی جرأت ہے، جبکہ کیا فلڈ ہے سعودی عرب. اگر وہ صرف ایک جھٹکا دے کے پیٹرول بند تو امریکہ روڈ پر آ جائے گا بھیک مانگنے کے لیے. اسرائیل آ کر تمہارے قدموں کے اندر جھک جائے گا. اللہ نے اتنا نوازا میرے آقا کے نعرہ پاک کے صدقے میں، قوت خضرا مدینے کے صدقے میں. لیکن آج چونکہ غلام بنے ہوئے ہیں، یہ برائی ہم کرنا نہیں جانتے، لیکن جو حق ہے وہ واضح کر رہے ہیں. سمجھے نہ سمجھے وہ آپ کی ذمہ داری ہے. آل سعود اور وہابی عبد الوہاب نجدی یہ آئے سعودی عرب کے اندر میں، انہوں نے وہاں کے شہزادوں اور وہاں کے آل رسول کے ساتھ معاہدہ کیا کہ ہم سارا نظام چلائیں گے، دین کے قانون تم سنبھالو اور حکومت کا نظام ہم سنبھالیں گے. وہ عرب والوں کی اس وقت مجبوری تھی. یہ پیٹرول اور سونے چاندی کے پہاڑ نکلے ہوئے نہیں تھے، غربت زیادہ تھی. انہوں نے خدمت کے خاطر آبادیوں کو ان کے حوالے کر کے خود جا کر دیہاتوں میں بنی ہاشم کے لوگ رہتے. وہ سادات اکرام ہیں اور بنی ہاشم ہیں، وہ آل رسول ہے. خدا کی قسم ہمارے آنکھوں کی روشنی ہے، وہ تو ہمارے ایمان کی پہچان ہے. وہ ہم عرب کو برا نہیں کہیں گے، لیکن یہ ڈپلیکیٹ عرب ہے. نجد سے آئے ہوئے عبد الوہاب نجدی کے لیے چیز روزے ہے. انہوں نے آ کر یہاں پر ہی کیا، پھر بڑی آہستگی کے ساتھ میں. اور معلومات پروڈکشن بھی بتا دوں، اہل علم حضرات بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، نظام آباد والے جانتے ان چیزوں کو، پوچھ لینا اور تحقیق کر لینا، کوئی مشکل نہیں ہوگا. سمجھ آئے گا. یہ سعودی عرب کے جو معاہدات ہوئے ہیں یہ عبد الوہاب نجدی کی طرف سے، اس کا پلان بھی جو بنانا مدینے میں اور مکے میں نہیں، بلکہ اس کا پلان اس زمانے کے اندر جو بنا وہ برطانیہ کے اندر میں، انگلینڈ میں بنا، جہاں پکے یہودی تھے. ان کے خون میں اسلام کی مخالفت ہوتی ہے اور بزدل قوم ہوتی ہے. قرآن پاک کہتا ہے کہ یہودی بزدل ہے. ہمیشہ وہ راست مقابلہ نہیں کرتے، کسی کاندھے کو استعمال کرتے ہیں. تو انگلینڈ والوں نے، برطانیہ والوں نے دیکھا کہ اس کو استعمال کریں اسلام کے مقابلہ کرنے کو، تو ان کی نظر والوں پر گئی. وہاں سے تیار کر کے لایا، ریموٹ اپنے ہاتھ میں رکھا، چلو حکومت سنبھالو لیکن چلائیں گے ہم. تو چل کس کی رہی ہے؟ نجدی حکومت، وہابی حکومت. پورا ریموٹ امریکہ. غلط تو نہیں ہو رہا ہوں، انکار تو نہیں کرو گے نا؟ ورنہ اسلام کی حکومت اگر تم مانو گے تو اسلام میں شراب کا پرمیشن دینا جائز ہے، عورتوں کو ڈرائیوری کا لائسنس دینا جائز ہے، اور ریانیت کے اڈے قائم کرنا اسلامی حدود میں جائز ہے. مکے اور مدینے کی حرمت کے خلاف نہیں ہے یہ. آج یہی شاہ سلمان کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ پھر اسلام نہیں ہے، یہودیت کے ہاتھ میں ہے ریموٹ ان کا. وہ لوگوں نے دیکھا کہ عظمت اور تعظیم مصطفیٰ کو ختم کرو تب تو اس امت کے اوپر ہم قبضہ کر سکتے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا کہ پابندی لگا دی کہ جشن میلاد منانا تو اپنے گھروں میں جاؤ،
مکے کے اندر بھی اجتماعی طور پر آنا بند کر دو. بھائی اپنے گھروں میں کر لو نا. یہ کیوں اجتماعی مجلس میلاد کی؟ نہیں ہے بھائی یہ کیا سلا تم کو رات کے 11 بجے تک بلا کر اور یہ کیا لنگر کرا رہے ہیں؟ ہاں بڑی چبن ہوگی, بڑی تکلیف ہوگی. کیوں کہ بلڈ گروپ چینج ہے, بلڈ گروپ چینج ہے. ریئیکشن تو ہوگا نا. خون میں خرابی ہے تو کھجانا تو پیدا ہوگا. خارش ہونا خون میں خرابی کی علامت ہے. نتیجہ یہ نکلا کہ اب انگلینڈ اور برطانیہ کے اندر میں ریموٹ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور لے کر کہا کہ حکومت تم کرو. مذہبی قانون پورا کا پورا ان کے ہاتھ میں دے دو شیعوں کے. اس کے بعد میں آہستہ قانون جب ان کے ہاتھ میں آ گیا, حکومت جب آ گئی, تو کیوں شکایت کرتے ہندوستان کی حکومت سے؟ اس سے زیادہ ظلم تو وہ مسلمان حکمران بھی تو کر رہے ہیں اسلام پر. کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ کر رہے ہیں. جاؤں تفصیل میں تو بہت بات ہو جائے گی, لیکن دل جلتا ہے. اللہ اپنے محبوب کی امت کو صحیح رخ عطا فرمائے. نتیجہ یہ نکلا کہ برطانیہ والوں نے, یہودیوں نے جو مٹھی بھر تھے, انہوں نے ریموٹ اپنے ہاتھ میں رکھ لیا اور وہ اہل نجد کو, وہابیوں کو حکومت سعودیہ کا سربراہ بنا دیا. انہوں نے کیا کہا اور بتاؤں؟ آل سعود جو ہے نا یہ اصل عرب نہیں ہے, آل سعود ہے. پھر کیا کیا؟ ہماری خدمتوں سے پورے عالم کی امت کو متاثر کرنا ہے. بھیک مانگا جا کر, برائی نہیں کر رہا ہوں, ان کی خوبیاں بھی اتنی جگہ ہوگی سے انکار نہیں کر رہا ہوں, لیکن ایک حقیقت سنا رہا ہوں آپ حضرات کو. کہا کہ ایسا کوئی ایک ہم کو عنوان دیجئے کہ جس کی وجہ سے ہر مسلمان ہم سے محبت کرے اور ہم کو عظمت اور عزت رکھے. تو امریکہ کے ذریعے سے ایوارڈ دیا گیا خادمین حرمین اور شریفین. یہ ایوارڈ ترکی نے نہیں دیا, یہ ایوارڈ ہندوستان نے نہیں دیا, یہ ایوارڈ کوئی مسلم ملک نے نہیں دیا, لیبیا نے اور عراق نے نہیں دیا, ایران نے نہیں دیا. یہ ایوارڈ دینے والا شاہ سعود کو امریکہ تھا کہ اپنے نام کے ساتھ دھوکہ دینے کے لیے خادمین حرمین اور شریفین لگا دیجیے. اب مسلمان تو خادم حرمین اور شریفین کے مکے اور مدینے کے سر پہ بٹھائیں گے کہ نہیں؟ اب بیوقوف بنے. کیا یہ دین کے نام پر بے دین اور بددین ہو رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ سعودیہ میں یہ نہیں ہوتا نا, سعودیہ میں یہ نہیں ہے نا میلاد, سعودیہ میں صلاۃ السلام نہیں ہے نا, سعودیہ کے اندر نعتوں کی مجالس سے نہیں ہے نا. تو اس کا دین بدل دیا. محمد رسول اللہ کے دین کے بجائے آل سعود کا دین قبول کر لیا, اور آل سعود کا دین وہ یہودیوں کا دیا ہوا ہے, امریکیوں کا, برطانیہ والوں کا دیا ہوا ہے. کون سا ہے دین؟ ان کا دیا ہوا ہے. قبول کرو گے یا تھوکو گے؟ تھوک دو اس کو, کیونکہ ان کا وہ بادشاہ تھوکا ہے, یہودیوں کا بادشاہ تھوکا ہے. اور کہا کہ ہر عقیدت کی چیز کو ختم کرو, تاکہ عقیدت جب ختم ہو جائے گی اس کے بجائے پھر دوسرا روکی کہہ دو. بہت دیر ہوئی, معاف کرنا, لیکن کیا بات ہمارے سامنے اپنے نفع کے لیے ہی سامنے آ رہی ہے. اس کے لیے پوری امت کو بیوقوف بنانے کے لیے, میرے آقا کی عصمت اور تعظیم کو ختم کرنے کے لیے میلاد کو کیا کرو کہ وہ جو دیہاتوں سے نکل کر 11 ربیع الاول کو جو کعبے میں سارے لوگ آ جاتے اور سارا کعبہ بھر جاتا, رات بھر خوب نعتیں کلام ہوتا تھا, میرے مصطفیٰ کے میلاد کے کلام پڑھ جاتے. کہاں پر؟ کعبے کے سامنے حتیم میں. تو کہا کہ ذرا اس پر پابندی لگاؤ, وہ کہہ دو کہ اپنے اپنے گھروں میں کر لو, وہاں پر کر لو, یہ باہر نہیں کرنا. دل خوش ہو رہا ہے کہ آپ حضرات نے روڈوں پر لوگوں کو پیغام دینے کے لیے میلاد محفل کا اہتمام یہاں پر کیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو نظر بد سے بچائے اور خدا یہ دولت اپنے محبوب کی نگاہ کرم کی تم سب کو ہم سب کو عطا فرمائے. ہاں یہ وہ مت کرو, اپنے اپنے گھروں میں کر لو. اب حکومت ہاتھ میں تھی اور پابندی لگا دی کہ نہیں کر لو, منع نہیں کرتے ہم, مگر اپنے اپنے گھروں میں کعبے میں مت جمع ہو, کیونکہ حالات ذرا خراب ہو جائیں گے. تم کی یہود اور نصارہ کو موقع مل جائے. کیسے کیسے پلانا نہیں تھے ڈر کے لڑکوں کو لانے کے لیے. شرک ہو جاتا, بدعت ہو جاتا تو مسلمان تو رک جاتا. ارے بابا اجرے کو جانا اور یا اللہ کے دوستوں کے پاس جانا شرک ہے, تو میرے کے پاس کلمہ پڑھانے کو جانا, کلکٹر کے پاس درخواست لے جانا, وہ شرک نہیں. وہ شرک تو یہ پھر نعوذ باللہ ایمان کی, لیکن مسلمان سے ان کے احساسات سے کھلا جاتا ہے, جہالت کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے.
شرک بولتے ہی ڈر جاتا، اپنے آقاؤں سے اپنے اولیاء سے دور جاتا، نہیں جانا ہی نہیں اولیاء کے آستانوں پر، کیونکہ وہاں شرک ہی ہو جاتا، اچھا شرک ہی ہو جاتا۔ تو بازار میں سے چاول لینا بند کر دے، اس لیے کہ اسی بازار کے اندر میں شراب کی بھی دکان ہے، فتویٰ دینا نا جی، مفتی صاحب دیو تو فتویٰ پورا دو نا، کیوں؟ بازار میں سے چاول مت خریدو، کیوں؟ کہ اس بازار کے اندر میں شراب کی بھی دکان ہے۔ تم لوگ مت بھولو، ادب کرو، لیکن سن کر اپنے عقیدے کو صحیح کرو۔ شراب کی دکان، شراب تو حرام ہے، مگر وہ دکان میں ہم کو شراب سے مطلب نہیں، چاول سے مطلب ہے۔ کیا ہم کو بھوکا مارنا چاہ رہے پیر صاحب؟ ہمارے بیوی بچے بھوکے مر جائیں گے، چاول ہم اس بازار سے نہیں لائے تو رہنے دو، شراب کی دکان اس کی جگہ، ہم کو اس سے واسطہ نہیں۔ جو شرک کر رہے ہیں کرنے دو، لیکن ہم پہ ایمان لینے کے لیے ہم جائیں گے راجن شاہ ولی کے پاس بھی، ہم جائیں گے سعد اللہ حسینی کے پاس بھی، ہم جائیں گے تاج الاولیاء کے پاس بھی۔ جاؤ گے کہ نہیں جاؤ گے؟ جو شرک کرنے والا رسول کا آپ بھی چلو ہمارے ساتھ میں، دیکھو تو صحیح، ذرا بتاؤ تو صحیح شرک ہے۔ وقت برا آئے گا تو پھر کوئی تو بھی ماتھے کو ٹیکنے والے کو اگر وہ ذرا شرک ہو رہا کہ ہاتھ سے اٹھایا تو اٹھتا نہیں، گھر پر لے لیتا، کرپٹی بنوائی پتی نہیں ہوتی کہ شرک کو نہیں۔ یہاں تو مسجد کے ممبر پر بول کر امت کو بیوقوف بنا رہے ہیں، ذرا آستانوں میں جا کر بول کے بتاؤ نا تمہاری بات ہو رہی کیا ہوگا؟ تیار ہوں گے کہ نہیں؟ نا جہاں شرک بنا وہاں پر روکو نا، نہیں وہ شرک نہیں ہے اس لیے روک نہیں سکتے۔ میرے بھائیوں، یہ قصہ ہے ان لوگوں کا، آخرکار یہی ہوا کہ مکے میں یہ میلاد کا اہتمام ختم کرو، اس لیے کہ اس کی وجہ سے عصمت اور تعظیم اور محبت مصطفیٰ پیدا ہوتی ہے۔ ہر اس چیز کو نکال دو جس سے امت نے میرے آقا کی عصمت اور تعظیم اور محبت، یہ جو کیڑے ہیں نا، یہ صرف کھانے والے ہیں عشق رسول، تعظیم مصطفیٰ، ادب مصطفیٰ کو۔ باقی پوجو ہم کو، ہماری بات پر بھروسہ کرو اور ہماری پرستش کرو اور ہمارے اپنی جان کرو، اپنا مال کرو، اپنی اولادیں ہم کو دو، کیوں؟ تم کو جنت ہم دیتے ہیں۔ یہ جھوٹے جنت کے تاجران، ایک مسجد بنا دو جنت، کیسا کمائی کا مال ہے، تو سرٹیفکیٹ لے گا۔ پھر اللہ کے پاس اللہ کے یہاں بھاڑا کی بات سن کر مسجد بنا دیا تھا 25 لاکھ روپے کی، تو جنت اس کے بعد کیے ہوئے جنت میں نہیں، جب اس سے لے میں تو بولا تھا تجھے کیا ہوگا جی؟ اب امت تو آ جائے گی چکر میں، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اس لیے آل رسول کے ذریعے سے نور کو اپنے اندر لینے کے لیے ان کے آستانوں سے اپنی نسبتوں کو قائم کرو، سلسلوں سے اپنے آپ کو وابستہ کرو۔ وہ بند کرایا، وہ آنا بند کر دو کعبۃ اللہ کے اندر، ورنہ ہوتا تھا یہ 1917 تک، یہ سارے لوگ جمع ہو جاتے، رات بھر محفل میلاد ہوتی مکہ مکرمہ میں کعبۃ اللہ کے صحن میں، اور اس کے بعد جس وقت رضوان مالک کی ولادت کا وقت ہوتا آتا، اب 100 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، وہ 1200 سال پہلے کی نہیں۔ اب تو جھوٹا پہلوان، لنگور پہلوان کہتا میلاد قرآن و حدیث سے ثابت ہے گی، تو کہاں جانتا قرآن و حدیث کو؟ تو جس کو قرآن و حدیث ہوتا اس میں نہیں ہوگی، لیکن ہمارا ایمان جس پر خدا کی قسم اس میں تو میلاد ہے۔ قرآن مجید میں امام الانبیاء کی میلاد کا تذکرہ کیا، 7 بڑے نبیوں کی میلاد کا تذکرہ اللہ نے کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی میلاد اللہ نے بیان کیا، موسیٰ علیہ السلام کی میلاد کا تذکرہ قرآن مجید میں۔ پھر یہ پوچھتا ہے جاہل کہ میلاد کا تذکرہ قرآن میں ہے کہ قرآن نہیں رہے وہی میلاد کے معنی کے لیے؟ اب حدیث کے اوپر آؤ تو پھر تو اور بہت دیر ہو جائے گی نا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اس کو بند کرو، کیا کریں؟ انہوں نے قانون لگا دیا کہ جاؤ اپنے گھروں میں کر لو، اپنے دیہاتوں میں کر لو۔ اب وہ مشائخین بیچارے بدوی تھے، کہا کہ کیوں شرع خواہ اپنے گھروں میں کرنا شروع کیے، ورنہ سارے جمع ہوتے، رات بھر محفل میلاد ہوتی کعبۃ اللہ کے آنگن میں۔ 100 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، مصدقہ بات ہے، شک میں نہیں آنا۔ ان چیخنے اور چلانے والوں کی وجہ سے اپنے عقیدوں کو برباد مت کرو، کیونکہ قبر میں ان کا اسلام، ان کا ایمان نہیں چلے گا، تم کو تو میرے مصطفیٰ کا ایمان کام میں آئے گا۔ مسلک و جماعت وہاں پر نہیں چلے گی، تم کس پیر کے مرید تھے یہ نہیں پوچھا جائے گا، میرے آقا کے امتی تھے کہ نہیں یہ پوچھا جائے گا۔ اگر تم امتی نہیں بنے، مرید بن گئے، جماعتی بن گئے، سب کچھ بن گئے، لیکن امتی نہیں بن سکے میرے آقا کے، تو قبر برباد ہو جائے گی۔ سمجھ میں آئی بات؟ بالاہتمام فجر کی نماز کے وقت میں جس وقت آپ کے دنیا میں تشریف آنے کا وقت اس بات سمجھ لیں، سارے لوگ کعبۃ اللہ سے نکل کر حضرت آمنہ کے اس مقام پر پہنچتے جہاں پر میرے آقا جہاں کے مالک تشریف لائے، جہاں
خواجہ مطلب دیکھا کہ کعبہ جھکا تھا، وہاں پر کھاتے، وہاں مبارکباد کا کلام پیش کیا جاتا اور خوب لوگ رقص کرتے، جشن مناتے. اس کے بعد میں کعبۃ اللہ کے اطراف میں جھولے لگتے، لنگر پڑتا تھا. کیا ہوتا تھا؟ یہ مکے کی تاریخ کا سرما. مدینے میں تو اور زیادہ ہوتا ہے، مگر مدینے میں آج بھی اصل جو شیوخ مشائخین ہیں بنی ہاشم کے لوگ، وہ لوگ ان وہابیوں کے ان حالات کو دیکھ کر یہود و نصارہ کے ریموٹ کو محسوس کرتے ہوئے کیوں انتشار پیدا کریں گے. اس کے لیے لوگ اپنے گھروں کو، اپنے دیہاتوں میں مکانات بنا فارم ہاؤس کی طرف سے، تو فارم ہاؤسوں کو تو اوپر بناتے ہیں، لیکن اس فارم ہاؤس کے نیچے سطح زمین پر ان کے کھلے ہوئے زمین کے حصے کے تہخانے ہوتے ہیں. اور ربیع الاول کی پہلی تاریخ سے لے کر وہ مشائخین مدینہ منورہ کے اندر میں آج بھی پہلی تاریخ سے لے کر 12 ربیع الاول تک روزانہ محفل میلاد اپنے گھر کے تہخانوں میں مناتے ہیں. اور ان کا عالم یہ ہوتا ہے کہ خودی میں میرے آقا کی محبت اور عشق میں ایسے جل جاتے اور ایسے قص اور ایسا رس کرتے ہیں کہ اٹھی ہوئی مٹی کو مدینے کی لے کر اپنے بالوں میں ڈالتے ہیں، خوب بکرے کاٹتے ہیں اور وہ خوب کھلاتے ہیں. اور بڑا مدینہ منورہ کے اندر میں ان اطراف کے دیہاتوں کے ان اصل صحابہ کی اولادیں اور جو اصل سادات اور اصل مشائخین ہیں وہ اس کا اہتمام خدا کی قسم آج بھی مدینے میں کرتے ہیں. تو بدعت ہے یہ، نہ کرنا بدعت ہے، نہ کرنا حرام ہے، نہ کرنا بدبختی ہے، نہ کرنا شیطانیت ہے، نہ کرنا گمراہیت ہے. کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ کرو گے. اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کو توفیق عطا فرمائے. نور منتقل و علی کے اندر بچنا، اس لیے سال کے 12 مہینے اولیاء کے نسبتوں کی محفل اپنے گھروں میں، اس لیے کہ ہم کو نور لینا ہے. کیا لینا؟ نور لینا ہے. نور والا آیا ہے، نور ساتھ لایا ہے، اور ساتھ لے گیا نہیں، وہ خود نہیں گئے. ارے بڑی چکر کیا نا کہ یہودیاں 12 ربیع الاول پاک کی ولادت بھی ہے اور اسی دن کے اندر آپ کی وفات بھی ہے. تو جو آپ کی وفات مانتے ہیں وہ وفات مانے، ہم تو آپ کو وفات نہیں مانتے. خدا کی قسم حیات میں جس حالت میں جن تصرفات کے ساتھ میں جیسے مکے اور مدینے میں تھے، خدا کی قسم اس سے زیادہ اپنی امت اور مہربانی کی نگاہ ہمارے مصطفیٰ کو ہم پر کیے ہوئے موجود ہے، گئے نہیں ہیں. تو جن کا عقیدہ گئے بول کے ہے وہ وفات کو مانے، وہ وفات کو مانا ربیع الاول کی. لیکن ہم تو مانتے ہیں کہ وہ ہے اور پوری قرآن و حدیث میں غلامی کرنے کو تیار ہوئے. کہیں یہ بتا دو 12 ربیع الاول کو میلاد کی خوشیوں کے منانے کا حکم تو حدیث اور قرآن میں ملتا ہے، لیکن گئے ہی نہیں تو قرآن و حدیث میں جانے کا غم منانے کا کام کس کیا ہوگا؟ بتا دو. ایک تو چیلنج ہے پوری دنیا کو، پورے علماء کو چیلنج نہیں کر سکتا. میں غلام ہوں، نام دیوا، لیکن حق بات ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے. یہ کام جو یہود و نصارہ نہیں کر سکتے آج مسجد کے ممبروں سے ہو رہا ہے کہ میلاد کا انکار کیا جا رہا ہے، جشن مصطفیٰ کو بدعت و شرک قرار دیا جا رہا ہے. اس لیے میرے بچوں نور کو حاصل کرو. نور کو حاصل کریں گے تو زندگی بامقصد ہوگی، ورنہ زندگی ضائع ہو جائے گی. کرو گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اس محفل میلاد کے صدقے میں الہ العالمین اپنے محبوب کی محبت میں یہ مجمع رات اندھیرے کے اندر بیٹھا رہا، ان کی کوئی غرض و غائب نہیں ہے. یا اللہ یہ کسی عالم اور مفتی کا بیان سننے کو نہیں آئے، یا اللہ کوئی اور تمنا رومی کے ساتھ میں نہیں آئے، بلکہ ان کو معلوم تھا کہ تیرے محبوب کی محبت میں مجلس قائم ہے. یا اللہ اس پورے محلے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ اس گلی کے اندر میں جتنے عورتیں اور بچے بھی سن رہے ہیں، اس پورے محلے والوں کو نگاہ کرم فرما. یا الہ العالمین سب کو حق عطا فرما، ہم سب کو بھی حق عطا فرما. اللہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. یا اللہ ہمارے گھروں سے اے اللہ ہمارے گھروں سے محفل میلاد کی نکلی ہوئی برکتوں کو یا اللہ تیری بارگاہ میں بھی مانگتے ہیں تیرے محبوب کے واسطے سے، وہ تیرے محبوب کے میلاد کی برکتوں کو ہمارے گھروں میں واپس فرما دے، ہمارے خاندانوں میں واپس فرما دے، ہماری مسجدوں میں واپس فرما دے، ہمارے خانقاہوں میں واپس فرما دے، ہماری زندگیوں میں واپس فرما دے. یا اللہ ناقدری ہوتی ہے تو نعمت کو چھین لیتا ہے. یا اللہ پھر سے وہ میلاد کی نعمتیں
ہم کو ہماری نسلوں پر ہمارے خاندانوں کو عطا فرما. جو سن رہے ہیں مولا ان سب کو اپنے محبوب کی محبت اور نور کی خیرات عطا فرما. یا اللہ جو بیمار ہے انہیں صحت عطا فرما, جو پریشان حال ہے ان کی مدد فرما, جو بے نکاحی بیٹیاں بیٹھی ہوئی ان کی نکاح کا انتظام فرما, جو بے اولاد ہے مولا انہیں اولاد کریم عطا فرما. یا الہ العالمین جس کی جو حاجت ہے حاجت روائی اور تیری ہے مولا ہم سب کے اپنے خزانے غیب سے ہماری حاجتوں کو پورا فرما. دنیا میں کسی کا محتاج نہ فرما, دنیا سے زیادہ ہی ہدایت اور حق کو عطا فرما دے. اسلام کی زندگی عطا فرما, سنت و شریعت کی عصمت عطا فرما. اپنے اپنے وقت پر ہم سب پر ایمان پر خاتمہ نصیب فرما. یا الہ العالمین اس محفل میلاد کو اس محلے کے لیے اور سارے لوگوں کے لیے اور ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کے حق میں اور پورے شہر نظام آباد کے حق میں قبول فرما کر ایک نورانیت سے یا اللہ اس پورے شہر کو جگمگانے کے فیصلے فرما دے. یا اللہ حاضرین کو قبول فرما, جو نہیں آ سکے انہیں بھی دولت عطا فرما, جو آنے والی ہماری نسلیں ہیں ان کو بھی دولت عطا فرما. یا الہ العالمین ہماری دعا کو دو جہاں کے مالک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے وسیلے سے قبول فرما. بحق لا الہ الا اللہ.